بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان کے تعلق سے بہرحال پچھلے دو درس پہلے 2 اتوار پہلے میں نے اعلان کیا تھا، جب ہم نے نیت اور اس کا نیت کے تعلق سے اس کی تفصیلات دیکھی تھی نیت کے بیان میں کہ اچھی اور بری نیت کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو یہ بات بہرحال میں نے رکھی تھی کہ انشاءاللہ عزیز نیت میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو خلل ڈال سکتی ہے وہ ریا ہے، دکھاوا، کہ نیت اللہ کے لیے خالص نہ ہو کر انسان اللہ کے ساتھ یا مکمل طور سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنی نیت کو کر دے، اس کو ریا کہتے ہیں عربی زبان میں. اس کے تعلق سے میں نے جیسا کہا تھا یہ کچھ باتیں میں رکھوں گا. تو آج انشاءاللہ عزیز جو میرا عنوان ہوگا وہ ریا سے متعلق ہوگا کہ ریا کیا ہے. جہاں ہم نے نیت کا بیان دیکھا، اس کی اہمیت دیکھی، اچھی اور بری نیت کے اثرات دیکھے کتنے زیادہ اور کتنے زبردست ہو سکتے ہیں، آئیے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ریا جو نیت میں ایک قسم کی خرابی ہے، اس کے ہونے سے کیا کیا نقصانات انسان جو ہے دنیا میں اٹھائیں گا، اور آخرت میں ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا جو اپنی نیت کو خالص نہیں رکھتا تھا اور ریا کرتا تھا. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یوں فرمایا اور کہا وما امروا، اور ہم نے اہل کتاب کو اس سے پہلے یہ حکم دیا تھا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اپنے نیتوں کو خالص کر کے وہ اسلام پر عمل کرے، اپنے دین کو خالص کر کے وہ عمل کرے. مطلب اللہ رب العزت نے ہم سے پہلی امتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص کرے اور اللہ کے لیے تمام کام کرے. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ ماعون کی آیت سورہ نمبر 107 کی آیت نمبر 4، 5، 6 اور 7 تھی، جس میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، کہ خرابی ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں، یا کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. الذین هم یراؤون، اور جب وہ کوئی اعمال کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی سی برتنے کی چیز بھی وہ دوسروں کو نہیں دیتے، استعمال کی چیز بھی دوسروں کو چھوٹی سی نہیں دیتے. تو یہاں بھی اعمال دکھانے کو کرتے ہیں کا لفظ ہے. مطلب ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت بھیجی جو نمازوں سے غافل ہیں، اعمال دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے اعمال دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور چھوٹی برتنے کی چھوٹی موٹی چیز بھی جو برتنے کی استعمال کی چیز دوسرے کو نہیں دیتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ نساء کی آیت نمبر 142، جس میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق وہ ہیں
جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ ہی ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ خَادِعٌ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یراؤن الناس، اور اگر کھڑے بھی ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، اور اس لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو تاکہ دکھائے، ٹھیک، یراؤن الناس تاکہ لوگوں کو دکھائے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ تو یہاں منافق کی صفت بیان کی گئی کہ سستی سے نماز کو اٹھتا ہے، اور جو کچھ بھی نمازیں پڑھتا ہے صرف دکھاوے کے لیے، اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو مسلمان تو وہ بھی نمازیں نہیں پڑھیں گا، ٹھیک۔ تو اللہ نے کہا وہ ذکر نہیں کرتے اللہ کا مگر تھوڑا۔ تو یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ پہلی آیت ہم نے دیکھی جس میں اللہ نے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کا حکم دیا، دوسری آیت بہرحال ہم نے دیکھی جس میں اللہ رب العزت نے دکھاوے کے لیے اعمال کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اور تیسری آیت نے منافق کی صفت بتائی ہے کہ وہ عبادتوں کو لوگوں کو دکھانے کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ یاد رکھیے ریا یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، جس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک۔ یہ را جو ہے عربی کے لفظ جو ہے را سے آتا ہے، رے الف یا سے آتا ہے، را مطلب دکھانا، جیسا کہ من را منکرن، جو تم میں سے برائی کو دیکھے آپ نے فرمایا تو اسے ہاتھ سے روک دے، تو را مطلب دیکھنا، دیکھنے سے یہ لفظ آتا ہے۔ اور ریا کا شریعت میں معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو جو اللہ کو پسند ہے، اور اس کام کو جو اللہ کو پسند ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، ایسے کام کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو منانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اسے ریا کہتے ہیں۔ زبان کے اعتبار سے دکھاوا، اور شرعی اصطلاح کے اندر ایسا کوئی کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایسے کام کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے انسان کرے، اسے شرعی اصطلاح میں ریا کہتے ہیں۔ اب اس معاملے میں جب انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک مکمل دکھانے کے لیے کرے کہ پورا کام کی ابتدائی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، اور دوسری یہ شکل ہو سکتی ہے کہ کام تو شروع اللہ کے لیے کیا لیکن بعد میں دکھاوا اس میں شامل ہو گیا۔ ایک مکمل، یا تو غیر اللہ کے لیے انسان کوئی کام کر سکتا ہے، یا مکمل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے دکھاوا کرے، یا کچھ حصہ اللہ کے لیے ہو کچھ حصہ دوسروں کے لیے ہو، اس طرح سے بہرحال اس کے اندر انسان کر سکتا ہے کہ ریا جو ہے مکمل عمل میں نہیں، کچھ عمل میں، یا کچھ عمل اللہ کے لیے، کچھ عمل دوسروں کے لیے، یا مکمل عمل جو ہے دوسروں کے لیے کرے، یہ ریا ہے۔ یاد رکھیے ہم اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کریں، خالص نیتوں کے ساتھ کریں، اور اس میں اپنی نیت میں ذرہ برابر بھی کسی کو شامل ہونے نہ دیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ اب ریا کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اصل یاد رکھیں، ظاہر سے نہیں، ظاہر سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل تعلق دل سے ہے، ظاہر پہ نہیں ہے اس کا ڈیپینڈنس۔ جیسا ایمان کا اصل تعلق دل سے ہے، ظاہر میں اگر کوئی شخص اپنا ایمان چھپا کر بھی رکھے تو بھی ایمان والا ہے چونکہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ ریا کا بھی اصل تعلق دل سے ہے، حالانکہ اعضاء اور جواروں سے بھی ریا چھلک سکتی ہے لیکن اصل ریا کا تعلق دل سے ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو ریا کا تعلق دل سے ہے، اور یہ بات ہم تمام جو ہے نیت کے بیان میں رکھ چکا ہوں کہ نیت جو ہے اس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، اور ریا کا تعلق بھی دل سے ہے۔ تو اگر انسان دل میں نیت برابر نہ کرے جس میں دکھاوا، دوسروں کے لیے کوئی کام کرنا شامل ہو جائے، تو وہ پورا عمل ہی یاد رکھیے انسان کا پھر برباد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم بہرحال اب میں نیت کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بہت لمبی بحث، ہم نے پورا 1 گھنٹے زیادہ لیکچر نیت پہ دے رکھا تھا، ٹھیک۔ تو ریا کا تعلق دل سے ہے کہ انسان دل میں سوچ لے کسی کام کے لیے، پھر اس کے اعضاء اور جوارح، ہاتھ پیر، عبادت سے چھلکتا ہے کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، کبھی نہ بھی چھلکے، لیکن ریا کا اصل تعلق یاد رکھیے کبھی بھی قلب سے ہوتا ہے انسان کی۔ تو لہٰذا ہم اپنے دل میں ہمیشہ نیتوں کو درست کریں، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اور اس حدیث کو تقریباً تمام محدث نے اپنی کتابوں میں سب سے پہلا باب باندھا ہے نیت کا بیان، اس لیے کہ پورا اسلام نیت پر ڈیپینڈ ہے، پورا اسلام نیت پر ڈیپینڈ ہے، ہر اعمال نیت پر ڈیپینڈ ہے، آپ جو بھی کرتے ہیں وہ نیت پہ یاد رکھیے، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر چیز میری اور آپ کی نیت پر ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، اور جب نیت میں نے شروعات کی کہ لوگ دیکھیں میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیا امید کرتے ہیں اس کا ہمیں ثواب ملے گا؟ نہیں ملتا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ریا کا تعلق دل سے ہے،
انسان اپنی نیتوں کو بہت درست رکھے اور ذرہ برابر بھی دکھاوے کو اپنے اعمال میں شامل ہونے نہ دے، ورنہ زندگی بھر انسان بڑے بڑے اعمال کرتا رہے گا، اور اگر رتی برابر بھی دکھاوا اس میں شامل ہو جائے وہ پورے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، انشاءاللہ میں تفصیلات بیچ بیچ میں جیسے جیسے حوالے آئیں گے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ریا کتنی خطرناک اور نقصان دہ چیز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے اپنی نیتوں کو بھی درست رکھے اور اپنے اعمال کو بھی درست رکھے۔ میں نے انما الاعمال بالنیات کی تفصیل میں جو نیت کے بیان میں یہ بات رکھی تھی کہ عمل کا بھی درست ہونا ضروری ہے اور نیت کا بھی درست ہونا ضروری ہے۔ جب دونوں ایک ساتھ درست ہوں گے تبھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ صرف نیت اچھی عمل برا قابل قبول نہیں، نیت بری عمل اچھا تو بھی قابل قبول نہیں۔ دونوں کا، عمل کا بھی اچھا ہونا، نیت کا بھی، دونوں کا ایک وقت اچھا ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے جب ہم انسانوں کو بھیجا تو اس بھیجنے کا ایک مقصد ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو دنیا میں ہمارے بھیج جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن جب ایک بندہ اپنی عبادتوں کو دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے دنیا میں بھیج جانے کے مقصد کو برباد کر رہا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 2 میں اور فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں کون ہے جو احسن عملا، اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت، دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ احسن عمل کرنے کے لیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے ہم بھیجے گئے۔ اور ریا ان اعمال کے اندر داغ لگا دیتی ہے، ریا ان اعمال کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنے پر انسان کو مجبور کر دیتی ہے، یاد رکھیے۔ تو ریا بہت خطرناک چیز ہے اور اس کے موذی اثرات، خطرناک اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطرات کو یوں بیان کیا، اور حدیث کے الفاظ مسند احمد کی روایت ہے جو خطبے میں نے تلاوت کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے صحابہ میں جس چیز کے بارے میں تم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ تھوڑے طویل ہے، بخاری کی روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ آپ نے کہا کہ اب میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ شیطان اب تم لوگوں سے نا امید ہو چکا ہے کہ اب کبھی زمین پر شرک کیا جائے گا۔ شیطان اب جزیرۃ العرب میں نا امید ہو چکا ہے کہ اب اس زمین پر کبھی شرک کیا جائے گا، لیکن ایک چیز کا خوف مجھے ہے، اور باقی الفاظ وہی ہے جو اس مسند احمد کی روایت، لیکن ایک چیز کا خوف مجھے تم پر ہے جو شیطان تم سے کروا سکتا ہے، وہ شرک تو تم سے اب نہیں کروا سکتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں تب مجھے یقین ہے کہ صحابہ کے لیے شرک پہ لوٹنا اتنا ہی برا ہے جتنا جہنم میں گرنا، آگ میں گرنا ان کے لیے برا ہو چکا تھا، تب تم شرک پہ تو نہیں لوٹوں گے، لیکن ایک چیز کا ڈر مجھے ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک اصغر، جو چیز مجھے تم سے ڈر کھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر میں ملوث نہ ہو جاؤ۔ اور یہ صحابہ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ امت اب شرک اکبر تو نہیں کریں گی، لیکن ڈر ہے چونکہ جب بھی صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے در حقیقت ہی آنے والے نسلوں سے اور امت سے ہو رہا ہے، تو اب شرک اصغر کرو گے تم، اس چیز سے مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ اب نبی کو اپنی امت پر جس چیز کے معاملے میں سب سے زیادہ ڈر ہو جائے اس چیز سے میں سمجھتا ہوں امت بھی سب سے زیادہ ڈرے۔ کہا جس چیز سے مجھے ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ اکبر تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے حاجت روائی مشکل کشائی دعائیں کرنا، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال الریا، ریا شرک اصغر ہے کہ کسی کام کو جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تم کسی اور کے لیے کرو، یہ شرک اصغر ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اچھے اعمال کرنا ہے اور اعمال خالص نیت سے کرنا ہے، تو بندہ جب وہ اعمال جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے اس نیت کو تبدیل کر کر دوسروں کے لیے کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن یہ شرک وہ شرک نہیں ہوتا جس کے کرنے سے اسلام سے انسان باہر چلا جاتا ہے۔ دیکھیے شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرک تو وہ ہوتا ہے جس سے کرنے سے اسلام سے سیدھا انسان خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، لیکن یہ وہ شرک ہے شرک اصغر، شرک اکبر کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مصیبت، یہ تو سیدھا کھلا ہے۔ لیکن شرک اصغر یہ ہوتا ہے
کہ انسان جو ہے اللہ کو تو مانے رب، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی اعمال کرتا ہے، نیت کو اپنی بدلتا ہے، تو شرک اصغر کرنے سے اسلام سے تو انسان باہر نہیں جاتا ہے، لیکن توبہ نہ کرے تو یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے یہ بھی شرک ہے۔ شرک اکبر سے تو باہر، لیکن اس سے باقی ہوتا ہے، توبہ کر لے تو پھر واپس رہتا ہے۔ اسی طرح کفر ہوتا ہے، ایک کفر اکبر ہوتا ہے، کفر اصغر، مطلب ایسا کفر جسے کرنے سے اسلام سے خارج، ایسا کفر جسے کرنے سے انسان مسلمان تو ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے اگر اس عمل سے توبہ نہ کرے تو جہنم میں جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان نماز کو نہ پڑھے تو نماز کو نہ پڑھنا کفر ہے، لیکن یہ اصغر کفر ہے، ایسا کفر نہیں ہے کہ اسلام سے انسان باہر چلا جائے، جب تک وہ یہ کہتا رہا کہ نماز تو پڑھنا چاہیے لیکن وہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ لیکن جب انسان کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ کفر اکبر ہے، وہ تو اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ اس نے سیدھے سے نماز کا انکار کیا۔ سمجھ رہے آپ؟ ایک ہے مانتا ہے عمل نہیں کرتا، ایک ہے سیدھے سے کہتا نماز ہے ہی نہیں کوئی چیز، سمجھ؟ تو یہ فرق ہے۔ تو شرک اصغر، تو شرک اصغر وہ ہے کہ انسان شرک کر بیٹھتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے توبہ لازمی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے جس چیز سے ڈر کا معاملہ بتایا امت کے معاملے میں وہ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ اکبر تو ہم سمجھ رہے، کھلا شرک تو ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ چھپا شرک ریا ہم میں کہیں نہ کہیں سے داخل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اس کی اور قباحتیں، اس کے خطرات کیا ہے شرک کے، یہ ریا کے، اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ بیٹھے تھے اور دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، دجال ایسا دجال ویسا، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی کچھ وہ لوگوں نے سن رکھا تھا دجال کے بارے میں، اس کے خطرات کے بارے میں، تو وہ ڈسکس کر رہے تھے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ دجال ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں ہے قیامت تک کہ کوئی فتنہ اتنا بڑا نہ ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا ہونے والا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب سے بڑا فتنہ ہے، کون؟ دجال۔ اس کے فتنہ انگیزیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ حالانکہ دجال تو آنے والا آخری امت پر ہے، لیکن نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہے وہ بھی ڈرا رہے ہیں، اور وہاں سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ کتنا بڑا فتنہ ہے دجال۔ تو صحابہ اس فتنے کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، کیسا فتنہ ہوگا، کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے پوچھا ابو سعید کیا چل رہا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول دجال کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کے فتنوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے بارے میں تم لوگوں سے، مطلب اس امت سے، دجال کے فتنے سے زیادہ ڈرتا ہوں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے اس امت کے معاملے میں دجال سے زیادہ ڈرتا ہوں؟ مطلب دجال کتنا بڑا فتنہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے جس کے بارے میں آپ ہمارے تعلق سے دجال سے بھی زیادہ خوفزدہ ڈر رہے ہیں؟ تو کہا وہ شرک خفی ہے، وہ شرک خفی ہے۔ صحابہ نے کہا یہ شرک خفی کیا ہے؟ شرک مطلب آپ سمجھ رہے، خفی مطلب چھپا ہوا، ہڈن شرک۔ تو کہا یہ شرک خفی ہڈن شرک کیا ہے؟ تو کہا ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نمازوں کو اس لیے بہترین اور اچھے انداز سے پڑھتا ہے کہ دوسرا انسان اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس معاملے میں تم سے دجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں۔ تو ریا شرک خفی ہے کہ تو یہاں انسان کیا کر رہا ہے، نماز پڑھا، نماز اللہ کے لیے ہوتی لیکن نماز تو پڑھتا اللہ کے لیے، لیکن اچھی طرح اس لیے پڑھنا شروع کر دیتا ہے چونکہ لوگ اس کو اب دیکھنا شروع ہو گئے۔ مطلب نیت تو درست ہے اس کی شروعات میں، لیکن بعد میں وہ کیا کر رہا ہے، نمازوں کو خوبصورت بنا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا رب راضی ہو، اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر والے کہ میں نماز کیسی پڑھتا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو کہا یہ معاملے میں دجال سے زیادہ تم سے ڈرتا ہوں، شرک خفی۔ تو ریا کے دو نام اب تک آ گئے، شرک اصغر چھوٹا شرک، اور دوسرا شرک خفی۔ یہ نہ صرف چھوٹا شرک ہے بلکہ یہ بہت خفیہ شرک ہے جو بہت دھیرے 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 داخل ہو جاتا ہے، اور اس کی خفیت، اس کی ہولناکیہ کیا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے اور کتنا چھپا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح تقریب میں یہ روایت آتی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا اور کہا اے لوگو اس شرک سے بچنا، خطبہ دیا اور کہا اے لوگو اس شرک سے بچنا، اور آپ کی یہاں مراد
ریا تھی، اور فرمایا بچو کہ یہ انسان میں چونٹی کی چال کی طرح آہستہ آہستہ داخل ہوتا ہے۔ اے لوگو، اس شرک سے، شرک خفی سے، ریا سے بچو، اس لیے کہ ریا، شرک خفی، شرک اصغر انسان میں چونٹی سے زیادہ دھیرے دھیرے رینگتا ہوا داخل ہوتا ہے۔ چونٹی چلتی ہے نا، کتنا آہستہ چلتی ہے، تو یہ شرک انسان میں سیدھے نہیں آتا، دھیرے 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 آ کر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو چونٹی کے رینگنے سے زیادہ چونٹی کے چلنے سے آہستہ، دیکھیے اگر انسان کو پتا ہو دشمن آ رہا ہے تو انسان دشمن کی آہٹ سے چوکنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر دشمن ایسا ہو جو بہت دھیرے دھیرے آتا ہو تو آدمی غافل ہو جاتا ہے، پہلے تو ارے یار بہت ٹائم لگے گا ابھی آنے کو، آرام سے رہو۔ دوسرا، دھیرے کے علاوہ وہ دشمن جب آتا ہے تو بغیر آواز کے آتا ہے آپ کے پاس، بہت آہستہ سے۔ یہ دشمن بہت خطرناک ہوتا ہے جو دھیرے بھی ہو اور آہستہ سے آتا ہے۔ تو کہا یہ چونٹی کی چال کی طرح آہستہ آہستہ انسان کے اندر بغیر آواز کی، کہ بغیر پتہ لگنے دیے کہ داخل ہو جاتا ہے۔ کون؟ ریا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے تھے، ابن کثیر نے اس قول کو نقل کیا، وہ کہتے تھے ریا انسان میں اتنی خاموشی سے، اتنی خفیت سے داخل ہوتا ہے جیسے کالی رات میں، مطلب بغیر چاند کی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی جو رینگتی ہے نا، اس طرح سے ریا انسان میں داخل ہوتا ہے کہ آواز بھی نہیں اور دکھتا بھی نہیں کب داخل ہو گیا۔ کیا کسی انسان کو کالی رات میں، مطلب بغیر چاند والی رات میں، ایک بالکل کالے چٹان یا پتھر پر کالی چونٹی رینگتی ہوئی دکھ سکتی ہے؟ کالی چونٹی دور بڑے بڑے جانور بھی نہیں دکھتے انسان کو، ہے نا؟ تو کہا ریا اتنا ہی آہستہ سے، بغیر دکھے کے، خفیت سے انسان میں داخل ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا، اور ریا کے پورے عمل برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ریا کے خطرات ہے، یہ کسی عمل کو دکھاوے کے لیے کرنے کے خطرات ہے، یاد رکھیے۔ لیکن بہرحال اللہ ہم پر رحم کرے، آج ہم ریا میں کس طرح سے ڈوب چکے ہیں کہ ہمارے تقریباً اعمال، اللہ معاف کرے میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، ہمارے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اور جو ریا ہے وہ عام ہو چکا ہے، اور جو ریا نہیں ہے اس کو خامخواہ کے ہم ریا سمجھنے لگے ہیں۔ آگے رکھوں گا کہ کیا ریا نہیں ہوتا جس کو ہم ریا سمجھنے لگے آج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا سے اتنی پناہ مانگی کہ آپ دعا کرتے تھے، اور ایک دعا خاص جب آپ حج کو گئے تو آپ نے ایک دعا کی اور فرمایا، دعا کے الفاظ یوں آپ نے فرمایا، اللہم حجۃ لا ریا فیہا ولا سمع، اے اللہ ہم سے ایسا حج لے، یا ہمیں اے اللہ اس حج کو ہمارے لیے ریا اور دکھاوے سے پاک کر دے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ اس حج کو، مطلب آپ جب حج کو گئے کہا اے اللہ اس حج کو ہمارے لیے ریا اور دکھاوے سے پاک کر، ہے نا؟ یہ حدیث کو اگر تھوڑا رک کر ہم سوچیں، آج واقعے میں جس ریا کے تعلق سے رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، اور جس موقع پر ریا کے تعلق سے آپ خاص دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس حج کو ہمارے لیے دکھاوے اور ریا سے پاک کر، آج ہمارے حج کے کیا حال ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آج تو بالخصوص ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر حج سے پہلے یہ حج کو جاتے ہیں تو یہ دعا ضرور کریں، اس لیے کہ آج ہماری نمازیں، روزے اور زکوٰۃ سے زیادہ ہمارے حج ہمارے ریا کے مرکز بن چکے ہیں، ہے نہیں؟ حج کو جا رہے ہیں ایک صاحب، تو اعلان ہو رہا ہے حج کو جانے کا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ جن سے ادھار لیا ان پہ اعلان کریں کہ میں جا رہا ہوں، آ کر لے لو پیسہ، یہ تو بالکل ضروری ہے، اور ضروری بھی کہ آپ دے کر جائیں، لیکن اعلان ہو رہا ہے ان لوگوں میں جن کو ضرورت نہیں بتانے کی کہ میں حج کو جا رہا ہوں، تاکہ لوگ دعوت دیں، لوگ ملاقات کو آئے، اگلے بار وزٹنگ کارڈ یا رخہ مجھے کچھ بھیجے تو اس پہ مجھے جب خطاب کرے تو حاجی صاحب لکھے یا الحاج لکھے، جب میں حج کو جا کر آ جاؤں تو لوگ میری تعریف کریں، پھر میرے نام کے آگے حاجی لگا دیں، ایک ساتھ حج کرے تو الحاج لگا دیں نا۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک صاحب پوچھنے لگے کہ میں آپ کے نام کے آگے حاجی لکھوں الحاج لکھوں؟ تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے حاجی اور الحاج؟ تو کہا حاجی وہ جو ایک بار جا کے آیا حاجی صاحب، الحاج وہ جو 2 بار جا کے آئے گا۔ میں نے ماشاء اللہ یہ اصطلاحات لائے کہاں سے آپ نے؟ الحاج وہ حاجی الحاج الف لام خاص چیز کے لیے لگتا ہے عربی کے اندر، اور اس سے زیادہ کیا ہوں گا؟ نہیں بولے جو ایک سے زیادہ کرے الحاج اور ایک بار کرے تو حاجی۔ تو میں نے کہا اگر لکھنا ہی ہے آپ تو لکھی شروع کیجیے، توحیدی، نمازی، زکاتی، خیراتی، حاجی، عمری لگاتے ہیں آپ، پورے نیکیاں لکھیں نا، مطلب خالی ایک نیکی لکھ رہے آپ میری کہ میں حاجی صاحب ہوں، تو توحید سے شروع کیجئے، میں توحید پرست ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اور زکوٰۃ دیتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں اور صدقات سب لگائیے میرے نام کے آگے، ہے نا، صدقاتی، زکاتی، یہ وہ سب نہیں ضرورت کیا ہے کہ عبادت کر کے کیا میں اگر نام کے آگے ٹائٹل وہ کرتا ہوں
تو یاد رکھیے بہت بری بات ہے. ایک صاحب مجھے ایک بار کہنے لگے کہ ابا کو ہم نے حج کو بھیج دیا. ابا کو ہم نے حج کو بھیج دیا. میں نے کہا کیوں ابا کو حج کو بھیج دیا؟ وہ تو بڑے معذور تھے, پریشان تھے, اور تم بھائی ایک بھی نہیں گئے. کہا ایک آدمی کے ساتھ بھیج دیا. تو بولے کیوں؟ تایا, چچا, ماموں سب کے نام کے آگے حاجی لگ گیا. بولے ابا کو اتنی شرم آ رہی تھی محفلوں میں. بولے تو میں بولا ابا حج کو جا کے آ جاؤ. ابا کو حج کو کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ چچا کے نام کے آگے حاجی لگ چکا تھا, تایا کے نام کے آگے حاجی لگ چکا تھا, ماموں مطلب سالے بھی ان کے حج کر چکے تھے, سب حاجی ہو گئے خاندان میں. ابا کو فیل ہو رہا تھا, انفیریٹی کمپلیکس میں آ گئے تھے, احساس کمتری میں دعوتوں میں آ رہے. جب ان کے نام کے آگے حاجی نہیں لگا تو بیٹے نے باپ کے نام کے آگے صرف حاجی لگے بول کر حج کو بھیج دیا. ہے نا, آپ نے کتنی اچھی دعا کی نا, اے اللہ ہمارے حج کو ریا سے, در حقیقت یہ دعا تو ریا سے بچنے کے لیے ہے, لیکن ریا کا ایک مظاہر حج ہو سکتا ہے, چونکہ یہ عبادت دکھ کر آتی بہت زیادہ. آدمی جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے, بہت دن گھر سے دور ہے, لوگوں کو اس کو بتانا پڑے گا میں جا رہا ہوں, بھی بچوں کے خیال رکھنے کے لیے وصیتیں کرنا پڑے گا, معلوم ہوتا ہے. تو کہا اللہ ہمارے حج کو ریا اور دکھاوے سے پاک کر. آپ پناہ مانگ رہے ریا سے ایک طرح سے, اور بالخصوص حج کے معاملے میں. اور آج یہ امت حج کے معاملے میں اتنی ریا میں ڈوب چکی ہے کہ لوگ جا رہے تو اعلان منادی دی جا رہی, ڈھول بجائے جا رہے. کیوں؟ تو بولے حج کو جا رہی, ہار پہنائے جا رہے, ڈھول بجائے جا رہے, ان کا جلوس نکالا جا رہا ہے. کیوں؟ حج کو جا رہے ہیں. ہمارے گاؤں کا پہلا حاجی, اور حاجی صاحب بھی بہت خوش ہے, ان کی نیت بھی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں حج کو جا رہا ہوں, ہار پہنائے. جو نہ آئے تو ارے یار تم آئے نہیں ہار پہنانے کے لیے, ارے یار آپ کے گھر کی دعوت نہیں, پڑوسی آپ, اور میں حج کو جا رہا ہوں. تو بولتے ارے بھائی آ جاؤ, کھا کے جاؤ, چلو. ہے نا, پھر حج سے آنے کے بعد ہے نا, تو ایک عجیب معاملہ ہو چکا ہے. اس معاملے میں انسان احتیاط کرے. اور حج سے آنے کے بعد بھی ہوتا ہے کچھ بات نکلی, ارے باہر تو ایسا تھا, پہلے حج میں میں نے دیکھا نا, کیا ضرورت تھی پہلے حج میں؟ آپ بھی بول سکتے میں نے دیکھا نا, آپ بھی بول سکتے نا میں نے دیکھا ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے بھائی میں فلاں ملک میں گیا تھا ایسا, ہاں میں نے دیکھا ہوں ایسا ہوتا ہے. یہ کیا بولنے کی ضرورت ہے جب پہلے حج میں گیا تھا ایسا؟ مطلب انہوں ایک سے زیادہ حج کرے ہوئے ہیں, ہے نا. بیٹا ذرا وہ پلیٹ کے اندر چائے لے کے آؤ چچا کو, جو کون سی والی, وہ جو میں نے تیسرے عمرے میں لے کے آیا تھا. تو اچھا مطلب 3 تو آپ کر ہی چکے, تیسرے عمرے کی پلیٹ مطلب جو میں نے وہاں سے لایا تھا بیٹا اس میں لاؤ. یہی بول سکتا ہے بیٹا باہر سے جو پلیٹ لائے, یا بیٹا اس پلیٹ میں لاؤ جو میں پسند کرتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے اپنی عبادتوں کو دکھاوے کا ہم ذریعہ بنا رہے. میرا وہ حج, میرا وہ عمرہ, میں نے فلاں میں یہ کیا تھا نا, یہ فلاں ہوا تھا نا, یہ میرا بچہ ہے, اچھا یہ میرے تیسرے حج کے بعد پیدا ہوا تھا, اور جو اس نے جب 10th پاس ہونا میرا 22واں عمرہ تھا. تب کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سب بتانے کی کہ آپ کے بچے کی عمروں میں آپ نے کیا دیکھ رہے آپ. تو ہم نے اپنی عبادتوں کو دکھاوے کا وہ کر دیا, ہے نا. تو یہ معاملہ دکھاوے کا نہیں تھا, آپ نے پناہ مانگی ریا سے. اور بالخصوص یہ الفاظ اللہ محجتن, اللہ ہمارے حج کو ریا اور سننے, مطلب لوگ تعریف سنے یا کرے اس سے پاک رکھنا. میں نہیں چاہتا ہوں ایسا میرا حج یا عمرہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بہرحال اب ریا کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ جو انسان ریا کرتا ہے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ جو عبادتوں کو انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے, جن عبادتوں کو رب کے لیے کرنا چاہیے, جس سے رب اللہ راضی ہوتا ہے, ان عبادتوں کو مکمل طور سے یا کچھ حصہ اللہ کو چھوڑ کر, مطلب غیر اللہ کے لیے یا پھر کسی اور انسان کے لیے, کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز اللہ کے لیے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, لیکن اس نماز کو اگر میں اس لیے پڑھوں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, جس سے میری تعریف ہوں گی, لوگ کہیں گے نمازی ہے, تو یہ عمل حالانکہ اللہ کے راضی ہونے کا عمل ہے نماز, لیکن یہ ریا ہو جائے گا. تو وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کام کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انسان کرے, یہ ریا ہے, یہ ریا ہے. تو ریا کے نقصانات کیا آئی ہیں؟ سب سے پہلے جو انسان ریا کرتا ہے, دکھاوا کرتا ہے اپنی عبادتوں میں, ان کام میں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, تو وہ کرنے والا اس کی توحید اور اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب شرک کریں گا, چونکہ ریا شرک اصغر ہے, ریا شرک خفی ہے, تو جب انسان شرک کرے گا تو اس کی توحید کمزور ہوتی جاتی ہے. یاد رکھیے. تو سب سے پہلا نقصان ریا کرنے کا یہ ہوتا ہے, دکھاوا کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری توحید اور ہمارے ایمان میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے, کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک, تو ہم کوشش کریں اپنی عبادتوں میں, اپنی کسی عمل میں ریا کو داخل ہونے نہ دیں, بلکہ شیطان کو موقع ہی نہ دے کہ وہ بہکائے آپ کو اور اپنی عبادتوں کو خوبصورت کرنے لگائے, اللہ کے لیے نہیں, تاکہ اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اس سے سب سے پہلا نقصان توحید اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان جو ہوتا ہے, جو انسان ریا کرتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے, وہ شرک کر بیٹھتا ہے. ٹھیک, لیکن ریا کے تعلق سے علماء کے 2 اقوال ہیں. پہلا قول تو یہ کہ جس طرح سے مشرک کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے, ایک ریا کرنے والے چونکہ بھی شرک کرتا ہے اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ جو شخص ریا کرتا ہے اس کے پورے اعمال تو برباد نہیں ہوں گے, اس لیے کہ اس کا پورا ایمان خراب نہیں ہے, اس کا وہ عمل مکمل برباد ہو جائے گا جس عمل میں وہ ریا کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ علماء کی رائے ہے, یاد رکھیے. واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا کیا عذاب ہے اس کا, کیا اللہ اس کو مکمل شرک گنے گا یا اللہ اس کو جس طرح سے علماء کہہ رہے ہیں کسی اس عمل میں شرک گنے گا. واللہ عالم, یہ علماء کی رائے ہے, یاد رکھیے.
کہ ایک تو جماعت کہتی نہیں مکمل جیسا مشرک ہے ویسا یہ بھی مشرک، دوسری کہتی نہیں صرف اس عمل میں چونکہ شرک کیا اللہ اتنے عمل برباد کرے گا، لیکن یہ ان کی رائے ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم بچتا رہے۔ تو دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ شرک اصغر یا شرک خفی کا انسان جو مرتکب ہوتا ہے، اور جب انسان شرک کرتا ہے یاد رکھیے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی توحید تو کمزور ہو ہی جاتی ہے، اور شرک کرنے کی وجہ سے بہت سارے دیگر نقصانات اس کو ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو ایک انسان جو ریا کرتا ہے وہ دوسرا جو عمل ہوتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، شرک اصغر یا شرک خفی اس سے ہو جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں شرک بہت بڑی لعنت ہے، شرک بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیے بہت بڑا جرم، بلکہ اس دنیا میں سب سے بڑا جرم جو انسان کرتا ہے اپنے رب کے خلاف وہ شرک ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کرے گا، گارنٹی نہیں ہے، چاہے تو سب سے بڑا جرم ہے۔ اور دوسری آیت نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کے آگے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملیں گا۔ تیسرا، جب آدمی ریا کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، تو اس کے اعمال کا پورا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اچھائی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، برائی سے لوگوں کو روکتا ہے، یہ تمام اعمال اگر اس نے ریا کو شامل کر لیا تو تمام اعمال کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ریا کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ جو عمل انسان کرتا ہے حالانکہ اعمال بہت بڑے ہوں گے لیکن ریا کی وجہ سے ثواب سے خالی ہو جاتے ہیں۔ آگے تفصیلات ایک پوائنٹ میں لوں گا کہ کتنے بڑے بڑے اعمال بھی ریا کی وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، جب انسان ریا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں اور آخرت میں ذلیل کرتا ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جس کو اللہ مرتبہ عطا فرمائے، رتبہ عطا فرمائے، اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں، سماج میں، سوسائٹی میں، ماحول میں، سماج میں رتبہ عطا فرمائے، مقام عطا فرمائے، اور وہ ریا کرے، وہ دکھاوا کرے، اس کو جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی، جو مقام عطا کر دیا، مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، شہرت کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے، جو بھی رتبہ اسے ملا، اور اس رتبے کو وہ کیا سمجھتا ہے، یہ تو میرا کمایا ہوا رتبہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دکھاوا کرتا ہے لوگوں میں، تو آپ سلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت ساری مخلوق کے سامنے ذلیل کریں گا، یا ساری مخلوق کے سامنے اس کو رسوا کریں گا، اور اس کی پول کھولیں گا، اس کو واضح کر دیں گا، اس کی حقیقت کو ظاہر کر دیں گا۔ جو شخص اللہ جس کو رتبہ دے اور وہ ریا کرے، دکھاوا کرے، اللہ روز قیامت جو ہے ساری مخلوق کے سامنے اس کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیں گا قیامت کے روز۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے اعمال کی بڑائی کرتا ہے، اپنے اعمال کی بڑائی، اور میں تو بہت نمازی ہوں، بڑے زکوٰۃ میں دیتے رہتا ہوں، بس حج تو میرے لگے ہے، بس ہر سال کو سال جا رہا ہوں، عمرے کی تو کوئی تعداد ہی نہیں، بہرحال اپنے اعمال کو دکھا رہا ہے، ٹھیک، حالانکہ اللہ کے لیے کیا ہوں گا لیکن بعد میں بول رہا ہے۔ ریا پہلے بھی ہو سکتی ہے عمل سے، بیچ میں بھی ہو سکتی ہے عمل کے بعد میں بھی ہو سکتی ہے، بعد میں کہہ رہا ہے۔ تو آپ سب فرماتے جو اپنے اعمال کی بڑائی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے اپنی مخلوق کے سامنے، اس آدمی کو اپنی مخلوق کے سامنے ذلیل اور رسوا کرتا ہے جو اپنے اعمال میں ریا کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، سمجھ رہا؟ تو اللہ کے سامنے ویسا شخص ذلیل ہو جاتا ہے جو ریا کرتا ہے۔ پانچواں جو نقصان ہوتا ہے ریا کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو ہے جہنم میں جانے کی پہلی وجہ ریا ہونے والی، معلوم آپ کو؟ جہنم جن لوگوں سے دہکائے جائیں گی اس کی سب سے پہلا ریزن اور گناہ جو ہوگا وہ ریا ہوگا۔ حدیث یوں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، ایک مرتبہ ایک شخص شام سے سفر کر کے مدینہ آیا، اور مدینہ آ کر اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مکان پوچھا، لوگوں نے کہا یہاں وہ ہے، اور جب مکان پہ گیا تو نہیں ملے، بازار میں جا کے تلاش کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا ابو ہریرہ میں شام سے سفر کر کے آیا ہوں صرف اس واسطے سے کہ آپ سے ایک حدیث سنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تو شام سے 30 دن کا سفر کر کے صرف اس لیے میرے پاس مدینہ آیا ہے کہ واقعی میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھ سے سنے؟ یہ بٹن بند کر دیجیے۔ ٹیوب لائٹ کو بند کر دیجیے۔ ٹیوب لائٹ کو بند کر دے رہے ہیں بس۔ تو بہرحال حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ ایک شخص جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے جو ہے شام سے مدینہ آیا،
مدینہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں جو ہے شام سے سفر کر کے مدینہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے حدیث رسول سنوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کیا تو واقعے میں شام کا سے سفر کر کے اس لیے مدینہ آیا کہ تم مجھ سے حدیث رسول سنے؟ کہا. تو کہا چلو پھر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو لے کر جو ہے اپنے گھر گئے. گھر جا کر اپنے گھر میں اندر بٹھایا اور کہا آج میں تجھے ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو تجھ سے پہلے میں نے کسی کو نہیں سنائی، اس لیے کہ تو اتنا لمبا سفر کر کے صرف مجھ سے حدیث رسول سننے آیا تو پھر سن. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے تھے، اور جہاں میں بیٹھا ہوں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور جہاں تو بیٹھا ہے وہاں میں بیٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی، جہنم کی شروعات 3 لوگوں سے ہوں گی. اور یہ کہہ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے غش کھا کر چکر کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. پھر اٹھایا گیا، پانی ان پہ ڈالا گیا، پھر اٹھے اور کہا تو چونکہ مجھ سے اتنے دور سے ایک حدیث رسول سننے آیا ہے تو میں تجھے ایک حدیث رسول سناؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنائی تھی، جو میں نے اس سے پہلے کسی کو نہیں سنائی، اور جہنم 3 لوگوں سے دہکا جائیں گے. پھر یہ کہہ کر غش کھا کر زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر پانی ڈالا گیا، پھر اٹھایا گیا، پھر اٹھ کر بیٹھے. کہا ہاں میں تجھے آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مجھے سنائی، ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا جہنم 3 لوگوں سے دہکا جائیں گی. پہلا شخص وہ ہوگا جس میں جہنم ڈالا جائے گا، وہ ایک شہید ہوگا. اور اللہ رب العزت جو ہے اس شہید کو بلائیں گا اور کہیں گا اے شخص میں نے تجھے صحت دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ تو نے مجھے صحت دی تھی، میں تیری راہ میں شہید ہوا. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اللہ کہیں گا تو اس لیے شہید ہوا کہ تو چاہتا تھا کہ تیرے مرنے کے بعد لوگ کہے تو شہید ہے، جو تجھے چاہیے تھا دنیا میں مل گیا، تیرا نام لوگوں نے بہت لیا کہ تو شہید ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا، اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسرا وہ شخص ہوگا جو جہنم جسے دہکائے جائیں گی، جو عالم ہوگا. ایک حدیث میں الفاظ قاری کے ہے اور حافظ کے ہے. اللہ کہیں گا اے شخص میں نے تجھے عقل دی تھی، تجھے سمجھ دی تھی، کیا کیا؟ ہو کہیں گا اللہ میں نے تیرے دین کا علم سیکھا، لوگوں کو فتاوے دیے، سہولتیں ان کے لیے پیدا کی، ان کے مشکلات کو ان سے دور کیا، تیرے کتاب کو یاد کیا، لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گا. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اللہ کہیں گا تو نے تو اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ کہے تو عالم ہے، تو اس لیے قرآن کا تو نے حفظ کیا تاکہ لوگ کہے تو کتنا اچھا قاری ہے، جو تجھے چاہیے تھا دنیا میں تیرا بڑا نام ہوا، بڑی واہ واہ اور چرچا ہوئی. حکم کا اٹھا کر پھینک دو اور اس کو جو ہے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ نے مال دے رکھا تھا. اللہ پوچھیں گا میرے بندے میں نے تجھے مال کی نعمت دی، کیا کیا؟ اللہ وہ کہیں گا اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے تو فیاض ہے، تو سقی ہے، دنیا میں تیرا بہت نام ہوا جو تو چاہتا تھا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے لیے. حکم ہوگا اسے اٹھا کر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. شہادت سے بڑی قربانی دنیا میں کوئی نہیں یاد رکھی. اپنی جان دینے سے بڑا کام انسان کیا کرے؟ انسان سب کچھ دینا چاہتا ہے جان چھوڑ کر. اگر کسی سے کہا جائے سب کچھ دے دو یا جان دو، آپ بولیں گے سب کچھ لے لیجئے، جان مت لیجیے، ہے نا. جان دی لیکن ریا دکھاوے کے لیے بیکار رہا. اپنا علم، اپنا ہنر، اپنا وقت لگائے کہ علم سیکھنے میں، لیکن مقصد تھا نام ہو، بیکار رہا. مال جو کتنی ایک بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو اللہ دے تو خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، وہ خرچ بھی کرتا تھا لیکن دکھاوے کے لیے. اس وجہ سے ان تینوں لوگوں کے تینوں اعمال برباد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ریا کتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ بڑے سے بڑے اعمال کو برباد کر کے انسان کو جہنم لے جانے کے لیے کافی. تو ریا کرنے والا جہنم کا مرتکب ہوتا ہے. چھٹا جو نقصان اس کو دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے روز قیامت ریا کرنے والے لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت جب پنڈلی دکھائی جائیں گی، یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جسے قرآن نے بھی تذکرہ کیا روز قیامت کہ اللہ رب العزت اپنی پنڈلی دکھائیں گا. کیوں؟ واللہ عالم، یہ سب غائب کا معاملہ ہے. تو جو ہی اللہ رب العزت کی پنڈلی لوگ دیکھیں گے سب سجدے میں گر پڑیں گے. لیکن ریا کرنے والے کے تعلق سے آپ سے فرماتے ہیں اللہ اس کی کمر اور پیٹھ کو ایک کر دیں گا، وہ جھک ہی نہیں سکیں گا، اس کی ہڈی ایک بنا دیں گا. ہماری ہڈیاں الگ ہوتی ہیں، ہم جھک سکتے، رکوع کر سکتے، سجدہ کر سکتے ہیں، وہ فولڈ ہی نہیں ہو سکیں گا. اس کی پوری پیٹھ ایک ہڈی بن جائیں گی نیچے سے اوپر تک، اور وہ سجدہ نہیں کر پائیں گا، اور سارے انسان اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. تو ریا کرنے والا اپنے رب کے سامنے سجدے میں نہیں گر سکیں گا، سجدہ نہیں کر، اس لیے کہ دنیا میں دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ سجدہ اور عبادتیں کیا کرتا تھا. اسی طرح 7واں نقصان یہ ہوگا جنت سے وہ شخص محروم کر دیا جائے گا جو ریا کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ عالموں کے برابر ہو جاؤ، یا اس لیے حاصل نہ کرو
کہ جاہلوں سے مناظرہ اور بحث کرو کہ دیکھو میں کتنا تم سے آگے ہوں بحث مباحثہ کرنے میں. اور آپ نے فرمایا جو شخص جو ہے عالم سے برابری کرو اور اس لیے حاصل نہ کرو کہ جاہلوں سے بحث کرو، اس لیے کہ اور اس لیے بھی علم حاصل نہ کرو کہ محفلوں کو سجاؤ تاکہ لوگ آئے نام لے رہے کتنے اچھے نام بولتے ہیں، محفلوں کو سجاؤ، اس نیت سے بھی علم حاصل نہ کرو. آپ آگے فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص ایسا کریں گا ٹھیک ہے تو وہ اس کا ٹھکانہ روز قیامت جہنم ہوگا. جو شخص علم اس لیے حاصل کرے گا کہ عالم کے برابر ہو جاؤں، جاہلوں سے بحث کروں، لوگ مجلسوں میں میرا نام لے، تو کہا ایسے شخص پہ اللہ رب العزت جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیں گا، جنت سے ایسا شخص محروم ہو جائیں گا. تو یہ 7 نقصانات ہو سکتے ہیں، اور بھی ہے بہرحال حدیث سے میں نے 7 جمع کیا آپ کے لیے جو ریا کرنے سے دنیا اور آخرت کے نقصانات ہو سکتے ہیں. اب ریا کرنے کی وجوہات کیا ہے، تاکہ وجوہات دیکھ لے تو اپنی نفس کو بچانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. ریزنز کیا وجوہات ہے ریا کرنے کی. آئیے سب سے پہلی وجہ جو ریا کرنے کی بنتی ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی تعریف انسان پسند کرے تو وہ ریا کرتا ہے. لوگ میں پسند کر رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، اب لہٰذا چونکہ میری تعریف میں پسند کرتا ہوں لہٰذا میں ریا کرتا ہوں کہ میں نے اتنی عبادتیں کی، اتنے روزے رکھے، اتنی زکات دی، اتنے حج کیا، اتنے صدقات کرتا ہوں، مسجد میری تعمیر کرتا ہے، یہ فلاں میرا کرتا ہے، وہ میرے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، وہ فلاں میں کرتا ہوں، یہ فلاں میں کرتا ہوں. تو ریا کی سب سے پہلی وجہ اور اہم وجہ ہے انسان اپنی تعریف کو پسند کرے. ایک مومن کا شیوار طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور اوقات کو اس دنیا میں پہچانتا ہے اور اس حیثیت کے اعتبار سے ایک دم اطمینان کی اور ایک عاجزانہ زندگی گزارتا ہے. عاجز سمجھتے ہیں آپ؟ عاجز مطلب ہمبلنس جس کو لیں گے، جھکاؤ کے ساتھ، انکساری کے ساتھ عاجز ہو کے زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی اوقات کو پہچانتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا کہ تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو، مطلب تکبر نہ کرو، اس لیے کہ تکبر کرنے کی تمہاری کیا حیثیت اور اوقات ہے، اس لیے کہ تم پہاڑوں کو بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتے اور زمین پر چلتے ہو تو زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے تم. تو پھر کس چیز کا تکبر؟ اگر تکبر کسی کو ہوتا تو پہاڑ کر سکتے تھے، اتنے اونچے بلند اور مضبوط ہوتے ہیں، تو تم پہاڑوں کی بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتے اور زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے. زمین کو پھاڑنا تو دور، چلتے وقت ایک ٹھوکر لگے تمہارا منہ پھوٹ جاتا ہے، اتنی بھی اوقات نہیں ہے تمہاری، تو کاہے کے لیے پھر بڑائی اور تکبر؟ تو مومن اپنی اوقات کو اس کائنات میں پہچانتا ہے، ایک حقیقت پسندانہ اس کا رویہ ہوتا ہے، تو عاجزی اختیار کرتا ہے. تو خود پسندی جب انسان میں آ جاتی ہے نا، اپنی تعریف سننے کی عادت، تو سب سے پہلے یہ وجہ بنتی ہے انسان کو ریا کی طرف، دکھاوے کی طرف. ہر کام پھر اس کے لیے دکھاوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ صدقہ اور خیرات بھی کریں گا تو دکھاوے کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی سماج میں کوئی صدقہ اور خیرات نہ کرے تو آپ ان کو بڑھاوا دینے کے لیے بتا کر کرے تو یہ تو مستحب ہوگا اس زمانے اس وقت. لیکن آپ صرف اس بڑائی کے لیے کہ لوگ دیکھیں میں بھی کتنا کرتا ہوں، لوگ بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ قابل قبول نہیں. یاد رکھیے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری جو وجہ بنتی ہے جس وجہ سے لوگ ریا کرتے ہیں وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ لوگ کیا کہیں گے. یہ بھی ریا کی بڑی اہم وجہ بنتی ہے، دکھاوے کی بڑی اہم وجہ بنتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اگر میں سادہ گھر بناؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اتنا پیسہ کہاں ڈالتے، چولہے میں جلاتے ہیں کیا؟ لوگوں کے لیے دکھاوا ہے نا. اور لوگوں کے لیے لوگ کیا کہیں گے جو انسان ریا کرتا ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. 2 قسم کی ہوتی ہے. پہلی اس کے اندر جو لوگ کیا کہیں گے اس میں ہوتی ہے انسان دین پر نہیں چلتا ہے اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ اس کے دل میں ہے لیکن نہیں چلتا دین پر. ہو کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. جیسا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں کو میں پردہ کراؤں لیکن میرے خاندان میں کوئی نہیں کراتا، لوگ کیا کہیں گے تو میں بھی نہیں کراؤں گا. لوگوں کے لیے کی عبادت سے رک رہا ہے. وہ صرف کسی چیز کا لوگوں کے لیے کرنا ریا نہیں ہے، کسی چیز سے رکنا بھی ریا ہے. یاد رکھیے، لوگ کیا کہیں گے تو لوگوں کی دکھاوے کے لیے وہ پردہ نہیں کراتا ہے. اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، جیسے کہ میرے سماج میں سب لوگ پردہ کرتے ہیں اور میری بچیوں کو میں نہیں کرانا چاہتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرے بھائی کی بچیاں بھی کرتے ہیں اور میرے جو ہے چھوٹے بھائی کی اور میرے سالوں کی بچیاں بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا سب کرتے ہیں اس لیے کہ سالے کیا کہیں گے، چچا کیا کہیں گا، تایا کیا کہیں گا، بھائی کیا کہیں گا بول کر میں اپنی بچیوں کو پردہ کراتا ہوں. تو یہ بھی ریا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لوگ کیا کہیں گے کہ ریا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک لوگوں کے لیے دین سے رک جانا اور ایک لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا. یار انہوں کیا بولیں گے، اب ان پینٹ اونچی پہن لیں گے تو اپنے سماج والے کیا بولیں گے، خاندان والے کیا بولیں گے، قبیلے والے کیا بولیں گے، سوسائٹی کتنا برا دیکھیں گی، کالج اسکول میں کیا تو میں پینٹ اونچی نہیں کروں گا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت پتہ ہے کہ ٹخنوں سے اونچا اسبال کرنے، ٹخنوں سے نیچے پہننے بہت سخت جرم ہے اسلام میں، لیکن لوگ کیا کہیں گے تو میں نہیں کرتا ہوں. سماج کو جواب دینا نہ رہنا ہے نا اس کے اندر ہے. تو لوگ بولیں گے باپ کٹر وادی ہو گیا، بچیوں کو رشتے نہیں آئیں گے نا ٹخنے سے اونچے پہنوں گا تو نہیں پھر نہیں کر سکتے.
تو لوگ کیا کہیں گے، رک گئے، آپ کو اہمیت پتہ ہے لیکن عمل نہیں کرتے. دوسرا آدمی کون ہوگا؟ جو جانتا ہے اہمیت، جو جانتا نہیں اہمیت، یا جانتا بھی ہے لیکن اس کو کرنا نہیں، لیکن سب کر رہے بول کے کر رہا ہے. اب پورے گھر نے پینٹیں اونچی سلا لی تو میں بھی اونچی سلا لے رہا ہوں، اس لیے کہ سب کیا کہیں گے. تو یہاں بھی وجہ اللہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے. دوسری وجہ لوگوں کے لیے انسان کرتا ہے. تیسری وجہ جس کو ہم کہیں گے جس کی وجہ سے انسان ریا کی طرف جاتا ہے، وہ لالچ. لالچ کہ اگر میں اپنے آپ کو نمازی بتاؤں گا تو فلاں سوسائٹی، سماج، جماعت مجھے اپنے بیت المال میں سے پیسہ دیں گے، اس لیے کہ نمازی آدمی ہیں تو میں نمازیں شروع کر دے رہا ہوں، اس لیے کہ ان سے پیسہ لینا تو نمازی بننا پڑے گا. ہوتا ہے نا. اگر آپ کو علم ہو کہ بہت سے مسلم ممالک میں اگر کسی کو لون چاہیے ہوتا ہے تو لون دینے سے پہلے بینک کی جو سی وی ہوتی ہے اس کیریکٹر ویریفیکیشن کے اندر ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ مسجد کا امام گواہی دے کہ یہ نمازی ہے تو اس کو لون ملتا ہے. تو کسی کو اگر لون لینا ہوتا ہے پھر ایسے ملک میں تو وہ 2-3 مہینے پہلے سے نماز شروع کر دیتا، تاکہ جب کیریکٹر ویریفیکیشن کے لیے امام کے پاس آئیں گے تو اس نے کہا ہاں 3 مہینے سے برابر ہر نماز میں دکھتا ہے. یس. تو یہ نماز کیا قبول ہوں گی؟ اس کی قبول ہوں گی اس لیے کہ وہ یہ نماز دنیا کی لالچ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں، تاکہ کیریکٹر ویریفیکیشن میں ٹک ہو جائے. ایک انسان اس لیے نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ یہاں جو ہے نمازی لڑکوں کو ہی لڑکیاں دیتے ہیں لوگ، تو اب تو نماز پڑھنا ہی پڑیں گی کم از کم شادی ہونے تک، ہے نا. تو نماز پڑھ رہا ہے. کسی کا رشتہ طے ہو رہا ہے، رشتہ طے ہو رہا ہے، عصر کے بعد بات چیت کرنے کے لیے کہ مغرب کا وقت ہو گیا، چلیے نماز کو چلیے. تو کوئی نیا آدمی بولتا ہے یار یہ تو عام دنوں میں اٹھتا تک نہیں، آج کیسا چلیے نماز کو چلیے ٹائم ہو رہا. بولتے کیا دیندار لڑکا مل رہا اپنے کو، لڑکا خود بول رہا تھا نماز کو چلیے، حالانکہ وہ عام دنوں میں کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے. سمجھ رہے آپ کو؟ تو یہ کیا ہے؟ دنیا کی لالچ، دنیا کی فائدے کے لیے کر رہا ہے کہ لڑکی دینے والے متاثر ہو جائے کہ بڑا دیندار فرشتہ داماد مل رہا ہے، ان کو لوگ تعریف کرے اس کی خاندان کی، کیسا خاندان مل گیا کہ عصر کے بعد کسی کو یاد نہیں آ رہا تھا، 10 منٹ پہلے اس کو یاد آ گیا کہ جانا ہے، اول اس میں گیا، جلدی وضو کیا، پہلی صف میں بیٹھا، ذکر اذکار میں تھا، دعائیں کر رہا تھا، نماز ہونے کے بعد 10 منٹ کھڑے رہے تو آ ہی نہیں رہا تھا مسجد سے باہر، اکیلا تھا اندر مسجد میں، آخر میں نکلا ہو. لیکن دوسرے دن گھر جا کے دیکھو تو پڑا ہے مغرب ٹائم سوتے پڑا ہے، تجارت دکان میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں یاد نہیں. اس لیے کہ اب لوگ ہیں، لوگوں کو بتانا ہے، سماج میں رہنا ہے نا، منہ دکھانا ہے، تو لہٰذا یہاں تو کرنا ہی پڑے گا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو یہ دنیا کی لالچ، یہ 3 وجہ سب سے اہم وجوہات ہوتی ہے جس وجہ سے انسان ریا میں ملوث ہوتا ہے، ریا کرتا ہے اور اپنے اعمال کو برباد کرتا ہے. اب آئیے ریا انسان کب کرتا ہے؟ تو ریا انسان 3 مرحلوں میں کر سکتا ہے. پہلا، عمل سے پہلے ریا، دکھاوے کے لیے عمل کرے، اور یہ سب سے بدترین قسم کی ریا ہے کہ جس کی ابتدائی دکھاوے کے لیے ہو، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، کہ منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے لیکن در حقیقت اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. اور پھر فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی سے اٹھتے ہیں، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، اور اپنی نمازیں صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائے بھائی ہم نمازی ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں کرتے اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا. تو منافق کیا کرتے ہیں؟ ابتدائی کسی عمل کی دکھاوے سے کرتے ہیں. تو ریا جو عمل سے پہلے ہوتی ہے یہ سب سے بدترین ریا ہے، اس لیے کہ اس میں پورا عمل برباد ہو جاتا ہے. کہ کسی عمل کے کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے. ریا جو دوسرے وقت ہو سکتی ہے، انسان کب کرتا ہے؟ دوسرا موقع ہے عمل کے بیچ میں. عمل شروع کیا انسان، جیسا نماز مثال کے طور، چونکہ حدیث میں نماز کے بارے میں بہت سی حدیثیں آتی ہے کہ نماز میں انسان ریا کرتا ہے، نماز میں شرک خفی کر رہا، کہ انسان نے نماز شروع کی تو خالص اللہ کے لیے اس نے شروع کی، لیکن نماز کے دوران اس نے دیکھا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، جس سے اپنی نمازوں کو اس نے لمبا کرنا شروع کر دیا، خوبصورت بنانا شروع کر دیا، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے قاعدے کر رہا ہے. تو شروعات تو اس کی صحیح تھی، بعد میں اس میں ریا داخل ہوا، لیکن یہ ریا بھی عمل کو برباد کرتا ہے. تو یہ دوسری قسم ہے. پہلا عمل شروع ہی کرے آپ ریا کے وجہ، سب سے بدترین قسم. دوسرا عمل کے بیچ. تیسرا عمل کر لے آپ، جیسا میں نماز پڑھ کر آ گیا، نماز پڑھ کے آنے کے بعد کوئی کہہ رہا کیا نماز پڑھے یار آپ نے، اچھا، پھر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے ارے آپ کیا بولتے میری نماز کے بارے میں، ارے بہت زبردست تھی، آپ کیا بولتے میری نماز کے بارے میں، کیا نماز تھی آپ کی لمبی، اوہو. عمل کے بعد ریا، عمل کے بعد، جیسے حدیث میں نا کوئی شخص اعمال کرے اور بعد میں ان اعمال کی بڑائی کرے، تو پہلے ریا نہیں کر رہا ہو، بیچ میں بھی ریا نہیں کر رہا، بعد میں ریا کرتا ہے. تو تیسری قسم ہے ریا عمل کے بعد، عمل ہو جانے کے بعد لوگ تعریف کرے تو ریا دل میں آ جائے کہ ارے ایسا، اور لوگوں سے میں چاہوں کہ لوگ بولے ارے کیا
نماز تھی، ارے کیا آپ کی تقریر تھی، ارے کیا آپ کے اجتماع تھے، ارے کیا آپ کا گھر تھا، ارے کیا. بعد میں امید کر رہا ہوں کہ لوگ اس چیز کو میرے بارے میں میرے سامنے تعریف کریں اور مجھے بولے، اور میں امید کرتا ہوں بھائی آپ نے کیا بولتے میرے بارے میں، آپ بولیے نا، آپ کچھ بولیے نا میرے، اور امید کر رہا ہوں لوگوں سے. تو ریا کے 3 مقامات جب انسان کرتا ہے، ایک عمل سے پہلے، ایک عمل کے دوران، اور ایک عمل کے بعد میں. یاد رکھیے. تو یہ 3 قسم کی بہرحال وقت ہو سکتے جب انسان ریا کرتا ہے، عمل سے پہلے، بیچ میں اور بعد میں. اسی طرح ریا کب دکھ کر آتی ہے، اس کے مظاہر کیا کیا ہے، زیادہ تر ریا کہاں دکھ کر آتی ہے، اس کی کیا مظاہر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک. پہلا مظاہر جو ریا کا ہم کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں ریا کو، وہ اپنے پورے جسم سے ہے. جیسا نماز میں پورا جسم لگا ہے اور ہم سوچے کوئی اور دیکھے تو پورا جسم ریا میں شامل ہے. پہلا مظہر جو ریا کا ہوتا ہے جس میں انسان پورا جسم شامل ہوتا ہے، جیسے کہ نماز، زکوٰۃ تو فرض بات لیکن دکھا کر دے رہا ہوں تاکہ لوگ تعریف کریں، تو پورا جسم شامل ہے اس میں. تو پہلا مظہر ہے انسان مکمل اس میں اپنے جسم کے ساتھ شامل ہو. دوسرا مقام جہاں ریا دکھ کر آتی ہے وہ ہے تقریر، بات چیت، خطبہ، اسپیچ. وہاں دکھ کر آتی ہے انسان، ارے کتنا اچھا آدمی ہے، کتنی اچھی بات کرتا ہے، کتنا اچھا عالم ہے، کتنا اچھا خطیب ہے، کتنا اچھا انسان ہے، کتنی اچھی بات کرتا ہے. اور یہاں انسان ریا کا مظاہر کرتا ہے، مطلب وہ باتیں کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس پر خود عمل پیرا بھی نہیں ہوتا ہے، اور لوگوں سے تعریفیں سمیٹتا ہے کہ لوگ بات کی تعریف کرے، کتنی اچھی بات کرتے ہیں جب بھی کرتے، کتنی اچھا خطبہ جب بھی دیتے، کتنی اچھی تقریر کرتے. لوگوں کا بعد میں تعریف کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، آپ کی نیت ہو کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہو کہ لوگ تعریف کریں، وہ غلط ہے. اچھی چیز کی تعریف ہوتی ہے دنیا میں، اور آپ نے بھی کی، صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن کسی کا مقصد ہی ہو کہ تعریف کرے لوگ اس لیے میں کھڑا ہوں، وہ سب سے خطرناک چیز، وہ ریا ہے. ٹھیک. تو دوسرا مظہر جہاں انسان ریا کر بیٹھتا ہے وہ ہے اس کی تقریر، بات چیت میں دکھاوا کرنا. ٹھیک. کہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کیسی بات کر رہا ہوں، لوگ تعریف کرتے ہیں جب میں بات کرتا ہوں. ٹھیک. دوسرا مقام یہ ہے. تیسرا مقام وہ ہے جہاں انسان ریا کا مظاہر ہوتے ہیں، دکھتی ہے ریا انسان کر رہا ہے، وہ ہے اس کا پہناوا اور رہن سہن. یہ ایک بڑا وہ ہے کہ ہم بتا سکتے ہم کیا ہے، کہ اللہ کو خوش کرنے، اپنے جسم کو ڈھانکنے، اپنے عیبوں کو چھپانے میں لباس نہ پہنے، بلکہ لوگ تعریف کریں میرے لباس کی، اس نیت سے میں لباس پہنتا ہوں، اس نیت سے میں لباس پہنتا ہوں، ہے نا. اور نہ صرف تعریف کرے بلکہ میں اس نیت سے وہ لباس پہنتا ہوں جس لباس کی وجہ سے لوگ میری خاص طور سے تعریف کریں. اس لیے کہ اگر میرا لباس فلاں ہوگا، اس پہ ایک فلاں مونوگرام ہوگا، تو لوگ نظریں دوڑاتے رہیں گے کون سا برانڈ ہے نا. سمجھ رہے آپ. تو وہ چیز اس لیے لیتا ہوں، میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اچھا کپڑا ہے، کاٹن اچھا ہوتا ہے، وہ کپڑے اچھے بناتی ہے کمپنی، جو ٹکاؤ ہوتے ہیں، جو زیادہ چلتے ہیں، میں کم وقت میں، مطلب جس کو ہم کہیں گے کم خرچ میں زیادہ دن چلا سکتا ہوں. وہ نصب نیت نہیں، نیت یہ وہ اس لیے لینا ہے کہ سب وہ لے رہے ہیں اس لیے میں لوں. سمجھ رہا. یہ ریا ہے، دکھاوا ہے. اس لیے آپ نے لے رہے کہ تن ڈھکنا ہے، اس لیے آپ کپڑے نہیں پہن رہے کہ اس کمپنی کا کپڑا اچھا ہے، لوگوں کو بتانا ہے میں کیا ہوں. یہ گھڑی میں اس لیے پہنتا ہوں کہ لوگ دیکھیں، اس کے اندر چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا لیکن RADO لکھا ہوا نا. او ہو تو ہر کوئی پھر میری حیثیت کو پہچانیں گا میں کیا ہوں. میں اس لیے نہیں پہن رہا ہوں کہ اس سے وقت دیکھنا ہے، اس سے فلاں، لیکن لوگ اس کے بغیر کیسے پہچانیں گے کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں کس لیول کا ہوں. یا کم از کم نیچے چھوٹے ہی الفاظ سے لیکن لکھا ہو سوئس واچ لکھا ہو تو ہاں پھر اندر سوئٹزرلینڈ کے واچز ہے، بہت فلاں. سمجھ رہے آپ بات کو. مقصد یہ ہے پہناوا، اوڑھنا اور رہن سہن. یہ ایک بہت بڑا مظہر ہے جہاں انسان بتا سکتا ہے کہ ریا کا مظہر کرتا ہے، اور اکثر اس جگہ لوگ ریا کرتے ہیں. اسی لیے میں بہت سی بار خواتین سے کہتا ہوں کہ آپ شادیوں میں جاتے ہیں تو زیورات مت پہنا کیجیے، اس لیے اگر آپ عام حالت میں زیورات نہیں پہنتے ہیں اور شادی میں خاص پہنتے ہیں تو اس کا مطلب آپ بتانا چاہتے ہیں آپ کیا پزیس کرتے، کیا رکھتے ہیں آپ اپنے پاس. سمجھ رہے ہیں بات کو. اگر کوئی اس نیت سے پہنے کہ اس سے خوبصورتی دکھتی ہے، ٹھیک، انسان اچھا رہتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خاص صرف اس لیے پہنا جاتا ہے کہ آئی ایم ورتھ، میں کیا ہوں دنیا کو بتاؤں، تو پورا جتنا ہے لے کر دوسروں کا ادھار لے کر بھی آدمی پہن کے جا رہا ہے نا. اتنا بھی وزنی پہن لے رہا ہے، کبھی کبھار نیچے سے اس کو ٹرالی لگانا پڑی سپورٹ کے لیے کہ بھائی ہار بہت وزنی 1 کلو کا سونا ہے تو ٹرالی لگا کے، لیکن پہننا اس لیے کہ بتاؤں میں کیا ہوں. جیسا خسرو جو ایران کے بادشاہ ہوا کرتے، وہ سر پر 50 کلو سونے کا تاج پہنتے، اور آپ بھی جانتے ہیں میں بھی، سونا جو ہوتا ہے اس کا ماس بہت زیادہ ہوتا ہے، کم اس میں بہت زیادہ آتا ہے کوانٹٹی. آپ دیکھیے کبھی سونے کا ایک کوئی چیز لی آدمی بہت وزنی دکھتا ہے آپ کو، کم اس میں تو 50 کلو سونا بہت وزنی ہوتا ہے اندر کی، اور سر 50 کلو اٹھا بھی نہیں سکتا. پھر آپ بولیں گے کیسے اتنا اپنے آپ کو شان بتاتے تھے؟ تو اوپر ایک چین ہوتی تھی جس سے تاج لٹکا ہوتا ہے، خالی سر ڈال کے بیٹھتے تھے اندر اس کی.
بتانے کے لیے کہ 50 کلو کا پہنتا ہوں. تو تاج سر پہ نہیں رہتا تھا, سر تاج کے اندر جاتا تھا اور وہ اوپر زنجیر سے لٹکا ہوا رہتا تھا. بتانا ہے کہ میں 50 کلو کا تاج پہنتا ہے خسرو. بتانا ہے کہ ہم کتنے تولے کے پہنتے ہیں, کتنے کڑے ہمارے وزنی ہوتے. تو مقصد دیکھیے. تو آپ کا شادیوں میں جانا باعث رحمت نہیں, باعث ریا, شرک خفی. آپ شرک کر رہے ہیں. مت پہنیے. پھر آپ عام حالت میں پہنتے تو وہاں بھی پہنیے, خاص نہیں دکھانے کے لیے. یاد رکھیے دکھاؤ بڑی خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھیں. ٹھیک. تو بہرحال پہننا اوڑھنا رہن سہن سے ہم اپنا اظہار کرتے ہیں. جیسا انسان گاڑی لے, بہت اچھی بات ہے اچھی گاڑیاں لینا. لیجئے اچھی گاڑیاں, تیز رفتار گاڑیاں, سہولت والی گاڑیاں اور چیزیں لینا اچھی بات ہے. اللہ نے دے رکھا ہے تو ضرور لیجئے. آپ سے ظلم کر کے مت لیجئے, ادھار لے کر بینکوں سے لے کر. اللہ نے دیا استعمال کیجئے. لیکن میں گاڑی اس لیے لیتا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں میری گاڑی سب سے ہٹ کر ہے پورے شہر کے اور محلے کے اندر. میں سب سے پہلے گاڑی خریدنے والا ہوں اس محلے کا انسان. تو پھر یہ گاڑی لینا, پیسہ بھی خرچ کیا, اعمال بھی ضائع کیے, پیسہ بھی برباد ہوا اور ریا لکھ دی گئی نام اعمال میں. کیا فائدہ؟ تو اچھی چیزیں لینے سے اسلام نہیں روکتا, اچھے کپڑے پہننے سے اسلام نہیں روکتا, اچھی گاڑیاں لینے سے اسلام نہیں روکتا, اچھے زیور پہننے سے اسلام نہیں روکتا, اچھے گھر بنانے سے اسلام نہیں روکتا. آپ کی نیت وہاں سب سے اصل ہے کہ کس لیے وہ اچھی چیزیں آپ کر رہے ہیں. تو اگر ایک انسان جو ہے اچھی چیز وہ کرتا ہے تو وہاں وہ نیت رکھے اللہ کے لیے, تو یہ ایک مظہر ہو سکتا ہے پہناوا اوڑھنا رہن سہن کی ہم کیا ہے. یہ ریا کا ایک مظہر ہو سکتا ہے. چوتھی چیز جہاں انسان ریا کا مظاہر جہاں ہم دیکھ سکتے وہ ہے دوست اور احباب اور سماج اور سوسائٹی. یہاں ریا کا مظہر ہوتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر میں ایک عالم دین کے ساتھ رہتا ہوں, اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے عالم دین سے دوستی کرنا چاہیے, لیکن میں اس لیے ایک عالم دین سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں میں بتاؤں میں ان میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں. اللہ کے لیے دوستی نہیں, ان میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں. تو آدمی اچھا تم ان میں اٹھتے بیٹھتے کا بہت بڑے آدمی ہے تم. تو میں اس لیے لوگوں سے دوستی کر رہا ہوں تاکہ لوگ بولے یار سماج میں کیا مقام ہے آدمی, تم ان کے ساتھ رہتے ہو کیا. سمجھ رہے آپ؟ دوست احباب اور سماج اور سوسائٹی. میں نے ایک گھر لیا کسی شہر کے ایک خاص مقام پر اس نیت سے کہ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے, سہولتیں زیادہ ہے, لوگ اچھے ہیں. نہیں, وہ نیت نہیں ہے. میں اس لیے وہاں لے رہا ہوں تاکہ جب میں لوگوں سے کہوں میں اس جگہ رہتا ہوں تو لوگ جان لیں میرا سماج میں سوسائٹی میں سٹیٹس کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ہوتا ہے نا ایسا دنیا میں. ایک مرتبہ میں ایک سفر میں اورنگ آباد کے لیے سوار ہوا ایک گاڑی میں. تو عموماً ہوتا ہے جب ایک گاڑی کسی شہر سے نکل کر اسی شہر آتی ہے تو اکثر لوگ اسی شہر کے ہوتے ہیں, مطلب نکلنے والے یا تو اس شہر کے ہوتے ہیں یا آنے والے اس شہر کے ہوتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے. ایسا حیدرآباد اورنگ آباد ٹرین ہوں گی تو اکثر لوگ اورنگ آباد سے چڑھیں گے حیدرآباد کے لیے اور حیدرآباد کے اورنگ آباد کے لیے ہوں گے, چونکہ وہ ٹرین ڈیسٹینیشن ویسا. تو وہاں سے چڑھا تو ایک شخص ملے, سلام کلام ہوا اور بات چیت میں نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں, تو وہ بول ہی نہیں رہے. ایک بار دو بار پوچھ لیا ہم نے, حالانکہ وہ مجھے بتا رہے لیکن بول نہیں رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, مطلب آپ نہیں بتانا چاہ رہے. تو بعد میں اترتے وقت کہا کہ مجھے تھوڑی شرم آ رہی تھی میں کہاں رہتا بتانے کے لیے. تو میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں ایسا جو آپ کو شرم آ رہی تھی بھائی. تو کہا میں جو ہے بائی جی پورے میں رہتا ہوں. مجھے اچھا لگ رہا جب گاڑی میں سب کے سامنے بولنا میں اورنگ آباد کے اس شہر میں رہتا ہوں. میں نے کہا تو آپ جس خطے میں رہتے ہیں اورنگ آباد کے, وہاں کو اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہے, وہ زمین کا زلزلہ زدہ ہے یا وہ زمین پہ عذاب آئے تھے جو آپ کو سستے میں مل گئے, مطلب مسئلہ کیا اس زمین کا, کو مسئلہ ہے نہیں. بولے وہاں غریب لوگ رہتے, مطلب انسان رہتے, ایک مسلمان رہتے, اللہ کی زمین پر رہتے. تو پھر غریب سوسائٹی کا امپیکٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غریب آدمی اپنی سوسائٹی نہیں بتانا چاہ رہا اس لیے کہ وہ فلاں محلے میں رہتا. کیوں؟ کہ اس کا محلہ لوگوں کے نزدیک حقیر ہے. وہیں اگر وہ کوئی دوسرے محلے میں ہوتا, یہ تو خیر سماج کی وجہ سے بیچارہ دبا ہوا تھا, بعد میں کہا اس نے, لیکن بنا نہیں بنا آج ہمارا رہن سہن, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, سماج سوسائٹی میں کہاں رہتا ہوں, وہ ایک بڑی اہم وجہ ہے نہیں ہماری آج سوسائٹی میں مقام کی اور ریا کی, کہ میں اس جگہ ارے یار یہ محلے میں رہنا اپنے لیے درست نہیں ہے. بچے بول رہے باپ کو ابا یہ محلے میں درست نہیں, کیوں؟ اسٹیٹس بڑھ گیا اپنا, محلہ چینج کرنا پڑے گا اپنے کو. تو ابا بولتے ہیں ہاں بیٹا آپ کون سے محلے میں جانا ہے, تو دیکھیے وہ فلاں محلہ. پھر ابا آ کے وہاں پلاٹ لے کے گھر بناتے. کیوں؟ اسی نہیں کہ وہاں آ گیا بہت اچھی ہے, لوگ اچھے ہیں, پڑوس اچھی ہے, بچے اچھے فضا میں رہیں گے تو کھیلیں گے کودیں گے, ٹریفک کم ہے, وہ سب وجہ نہیں. وجہ یہ کہ یہاں اسٹیٹس ڈاؤن ہو رہا تھا, اس محلوں میں رہنا اب شان کے خلاف ہو رہا ہے, لہٰذا ہائی سوسائٹیز میں جائیں گے. یہ ریا کا مظہر ہے. چاہے انسان بتاتا میں ان کے ساتھ اٹھتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کیا سمجھ رہے تم میرے کو میں کون ہوں, جا کے وہاں دیکھ لو کس ساتھ بیٹھتا میں رات میں. ٹھیک. تو یہ دوست احباب اور سماج, جس سماج میں وہ ہے, یہ ریا کا ایک مظہر ہوتا ہے جہاں آدمی اپنا امپیکٹ بتاتا ہے نا. یہ اور اس کا اتنا زبردست امپیکٹ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جیسا کہ ایک مثال کے طور پر کوئی کہے کہ یہ این آر آئی ہے, کوئی انٹروڈیوس کرا یہ این آر آئی صاحب ہے, تو این آر آئی بولتے ہیں آپ کیا سوچ رہے, گلف جی سی سی کنٹریز میں رہتا ہوں گا, گلف کی جو کاؤنسل ہے 6-7 جو ملک ہے, نہیں وہاں نہیں رہتا ہوں گا تو پھر کہاں ہوں گا.
यूरोप के कोई मुल्क में रहता हूँ, ठीक, फिर वहाँ नहीं रहता हूँ NRI तो कहाँ हूँगा? अमेरिका में कहीं तो भी होऊंगा, ठीक। अब आप उससे पूछ रहे हैं आप कहाँ रहते हैं? NRI है तो गल्फ़ में है, और नहीं गल्फ़ में नहीं, यूरोप में है, नहीं यूरोप में भी नहीं, अमेरिका में नहीं, अमेरिका में नहीं, फिर श्रीलंका से आया हूँ। क्या NRI ये श्रीलंका? इसका कोई मुकाम है? श्रीलंका का NRI, बांग्लादेश का NRI बोलते भी क्या उसको हम? हालांकि नॉन रेसिडेंट इंडियन ही है वो, NRI है वो, लेकिन NRI बोले तो हमारे पास बड़े ममालिक में रहने वाला, जहाँ खूब ऐशो इशरत की लोग जिंदगी वो है ना। तो बेचारा श्रीलंकन कभी NRI बोलता भी नहीं अपने आप को। मैं वो अंडमान निकोबार से थोड़ा आगे चल जाता और श्रीलंका में काम कर लेता, वो भी नहीं बताता कि मैं कुछ अलग हूँ। समाज मुल्क की तो वो मुल्क मशहूर है NRI बोले तो जो मुल्कों में पैसा है। अब ये मुल्क कौन सा मुल्क है, इसमें इसको क्या होना है ना। तो वहाँ अपने आप को जोड़ने में इंसान फ़ख्र महसूस करता है, इसलिए नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक ऐसे मुकाम पे भेजा है जहाँ अल्लाह का घर है, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जहाँ सहाबा थे, नहीं, इसलिए कि स्टेटस है वहाँ। श्रीलंका को नहीं बोलेंगे NRI, थे समझ। तो अपने आप को ऐसे समाज से जोड़ना, लोगों से जोड़ना जहाँ उसको फ़ख्र महसूस होता हो, ये भी मज़हर होता है। वहाँ अपने आप को इंसान रिया करता है, बताता है मैं क्या हूँ। तो ये मज़ाहिर है जहाँ इंसान रिया कर सकता है, ठीक। इसी तरह तो ये बहरहाल कुछ बातें रिया के ताल्लुक से थी। आखिरी पॉइंट है, क्या रिया नहीं है जिसको हम आज रिया समझते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी था रखना। कुछ ऐसी बात है जिनको हम रिया समझते हैं वो है ही नहीं, लेकिन वो क्लेरिफिकेशन है। मैं इंशाअल्लाह अजीज आपके सामने 5 पॉइंट रखूंगा जिनको हम रिया समझते हैं जो कि है ही नहीं। पहली चीज़ इसके अंदर जो क्लेरिफिकेशन है, जो रिया नहीं है, वो ये है, जिसके अंदर ये है कि कोई आपकी तारीफ करे तो ये रिया नहीं है, याद रखिए। आप चाहे कि लोग आपकी तारीफ करे तो ये रिया है, लेकिन लोग आपकी तारीफ करें ये रिया नहीं है। जैसा कि आपने कोई काम किया जिसकी वजह से लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, ये रिया नहीं है, इसलिए कि आप नहीं चाहते लोग तारीफ करें, लेकिन लोग तारीफ करते हैं, इसलिए कि हर अच्छी चीज़ की तारीफ होती है, फितरी बात है। लेकिन आप चाह नहीं रहे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है, लोग बोलते हैं अरे तारीफ करो उनकी, देखो फिर क्या चंदे देते हो। आप चाह रहे हैं, कोई आदमी चंदा वाकई में देता है जिसकी वजह से चंदे लेने वाले उसकी तारीफ करते हैं कि यार माशाल्लाह क्या देता है, अल्लाह उसकी बरकत है, वो एक अलग है। लेकिन एक आदमी चाहता है कि उसकी तारीफ हो, इसलिए वो सदका करता है। दोनों में फ़र्क समझ रहे आप? तो अगर किसी इंसान की बगैर चाहत के तारीफ होती है वो रिया नहीं है, याद रखिए। बहुत से लोग उसको भी रिया समझते हैं, अरे मियाँ तुम्हारी इतनी तारीफ हो रही, रिया कर रहे तुम। मैं नहीं चाह रहा हूँ तारीफ, लोग कर रहे हैं, अलग बात। जब आदमी चाहे वो रिया हो जाए, जब लोग करे वो रिया नहीं है। पहली चीज़, जब खुद इंसान की तारीफ हो वो रिया नहीं होती है, याद रखिए। लेकिन किसी इंसान की आप इतनी तारीफ कभी ना करें जिसकी वजह से आपको लगे कि बिगड़ जाए। तारीफ सिर्फ उस शख्स की कीजिए जब भी करना जिससे उसमें सुधार आए, आगे बढ़े, मोटिवेट हो। लेकिन आपको लगता है तारीफ से ये और गलत रास्ते पे जा रहा है, तो फिर आप उसकी तारीफ मुंह पे ना करें, इसलिए कि मुंह पे तारीफ करने से रसूलुल्लाह ने मना किया, सिवाय एक शक्ल में कि तारीफ करने से बढ़ावा मिलता हो, वरना नहीं करना चाहिए, वरना उससे आदमी और जो गलत काम में या अच्छे काम करता है लेकिन गलत नीयत से शुरू कर देता है, ठीक। तो पहला मज़हर जो रिया का, माफ़ करना, जो रिया नहीं है वो ये है कि लोग तारीफ करें आपकी, ये रिया नहीं है। दूसरा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घरों में रहना, अच्छी गाड़ियाँ इस्तेमाल करना, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करना रिया नहीं है, जब तक कि करने वाले के दिल में नीयत ना हो कि उस नीयत से लिया हो। अच्छे कपड़े पहनना रिया नहीं है, अच्छी घड़ियाँ पहनना, अच्छे घरों में रहना, अच्छी गाड़ियाँ इस्तेमाल करना, अच्छे कंप्यूटर इस्तेमाल करना, अच्छे गैजेट्स मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती है इस्तेमाल करना, ये ममनू नहीं है, ये रिया नहीं है। हाँ, नीयत ये हो कि लोग देखें, ये रिया है। समझ रहे आप बात को, ठीक है। तो अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल रिया नहीं है। इसी तरह जो है किसी को अच्छी नसीहत देना रिया नहीं है, जबकि आप खुद बुराई में मुलव्विस हो। बहुत सी बार शैतान क्या कहता है आपको, अरे तू खुद गुनहगार है, तू का नसीहत दे रहा है किसी को, मत दे। नहीं, मेरे गुनाहगार होने के बावजूद भी अगर कोई मुझसे नसीहत मांगा तो मैं ज़रूर उसको अच्छी नसीहत दूंगा, हालांकि मैं खुद ख़राब पर हूँ, लेकिन मेरे ख़राब पे होना ये दलील नहीं है कि मैं लोगों को अच्छी नसीहत ना दूँ। समझ रहे आप बात को? तो ये भी रिया नहीं कि एक आदमी कोई चीज़ पे अमल ना करता हो लेकिन उसके बारे में मशवरा मांगा जाए तो आपको मशवरा देता हो, ये रिया नहीं है। देना चाहिए, हालांकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मशवरा ज़रूर दूंगा इसलिए कि अच्छे काम का मशवरा मांगा जा रहा है, ये रिया नहीं आता। चौथी चीज़ जिसको रिया समझा जाता है, वो जो कि रिया नहीं है, वो ये है कि अच्छी सोहबत में या नेक लोगों में रहने से नेकी करना, ये रिया नहीं है। अंदर की बहुत से लोग क्या करते हैं, मियाँ तुम नेक लोगों में आए तो नेकी कर रहे हैं, ये तो रिया नहीं। नेक लोगों में जाना, जिनके साथ जाने से आपको दीनदारी याद आए, जिसकी वजह से आप दीन पर चले, तो ये रिया नहीं होती है, याद रखिए, ये रिया नहीं। इसलिए कि इस्लाम तो चाहता है कि मुसलमान जमात में रहे, और जमात में रहने का एक फ़ायदा ये मिलता है कि इंसान जमात में रहने से
جماعت سے مراد مسلمانوں کی اجتماعیت، آپ کوئی خاص جماعت کی طرف مت جائیے. جماعت میں رہنے سے، انسانوں میں رہنے سے، مسلمانوں میں رہنے سے انسان بہت سے کام آسانی سے کر لیتا ہے، اس کو تاکید نہیں کرنا ہو. جیسا مسلمان علاقے میں ہوں گا، اذان ہوں گی تو خود نماز کو چل جائیں گا. کوئی غیر مسلم علاقے میں کام کریں گا تو اسے اذان نہ سنائیں گی، نہ مسلمان دکھیں گے، تو نمازوں سے دور ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ تو اگر کسی آپ صحبت میں رہتے ہیں، جس صحبت میں رہنے سے آپ نیکی کرتے ہیں، تو یہ ریا نہیں ہے جب تک کہ کرنے والے کی نیت اللہ کے لیے ہو. تو یہ ریا نہیں کہ میں نیک لوگوں میں جاؤں گا تو نیکی کروں گا، یہ ریا نہیں جب تک کہ نیت میری اللہ کے لیے ہو، کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نیک لوگ وجہ بن رہے ہیں میری نیکی کرنے کی، تو یہ بھی ریا نہیں. اسی طرح جو پانچویں چیز جو ہے، عبادت کے اندر دنیاوی اگر فائدہ ہو جائے تو یہ بھی ریا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ایک آدمی ہے اتنا مخلص ہے کہ جب مسجد کو جاتا تو صرف مسجد کو جاتا بولے اور پھر گھر آتا بولے، اس کے بعد دوسرا کام کرتا بولے. حالانکہ راستے میں کرانے کی دکان پہ کام رہتا، حالانکہ راستے میں دوست سے ملنا، کس سے بھی نہیں ملتا بولے. کیوں؟ خالص نہیں، صرف اللہ کے لیے جاتا بولے مسجد اور آتا بولے. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی نیت رکھوں گا مسجد جانے کی تو ریا ہو جائے گا. نہیں، عبادت کے اندر دنیاوی کوئی فائدہ ساتھ میں ہو جاتا ہے تو وہ ریا نہیں ہے. اللہ کے رسول سے جب سوال ہو، اللہ کے رسول، لوگ حج کو آتے ہیں، اب سمجھو کہ آدمی یمن سے حج کو آ رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے شام سے حج کو آ رہا ہے، تو حج کو آتے آتے کیا تجارت کا سامان بھی لا لیں ہم، تاکہ حج کے بعد تجارت کا سامان بیچ دیں، یا حج سے پہلے تجارت کا سامان بیچ لیں؟ تو لوگوں کو لگنے لگا یہ اخلاص کے خلاف ہے، یہ ریا نہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 کا ایک جملہ نازل کیا، اس میں اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ حاجی جب حج کو آتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ حج کے ایام کے بعد، اپنا حج کرنے کے بعد اللہ کے فضل کو وہ تلاش کرے. سمجھ؟ تو میں نماز کو جا رہا ہوں، یہاں سے راستے میں ایک دکان آتی ہے جہاں سے مجھے سامان خریدنا ہے، ایک دوست کا گھر ہے جس کو کچھ بات کہنا ہے، تو میں یہ کرتے ہوئے نماز کو جا سکتا ہوں. خالی نماز کو مطلب صرف مسجد جانا ضروری نہیں ہے، بہت سے ایسے ہی کرتے ہیں. نہیں، حج کو جا رہے تو صرف حج کو جا رہے تو کسی سے مل لے سکتے ہیں آپ، وہاں کچھ کام ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کا یا خود کا. یاد رکھیے آپ، اللہ نے کہہ دیا جب کہ تم حج کو آؤ تو کوئی اس میں مذائقہ، کوئی برائی نہیں کہ تم جو اللہ کا فضل تلاش کرو. مطلب حج کے بعد تجارت کرو، یا حج سے پہلے تجارت کرو، جلدی پہنچ گئے تجارت کرو، حج کے بعد رک کے تجارت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت میں اگر کوئی دنیاوی فائدہ ہو جائے تو وہ ریا ہے. ایسا نہیں، ایسا نہیں. یاد رکھیں، عبادت کے اندر دنیاوی بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ریا نہیں. یاد رکھیے، وہ دکھاوے میں شامل نہیں ہوگا، جس کو لوگ سمجھتے ہیں. اب ایک غلط فہمی، اس کا ازالہ، آخر پوائنٹ میرا، ایک غلط فہمی وہ یہ ہے، بہت سے لوگ اچھے کام نہیں کرتے اس ڈر سے کہیں ریا نہ ہو جائے، تو یہ بھی ریا ہے. اگر کوئی آدمی کوئی اچھا کام اس لیے نہ کرے کہ وہ سوچ رہا ہے یہ ریا ہو جائے گا، تو یہ نہیں کرنا بھی ریا ہے. آپ روز مسجد جاتے ہیں، روز عشاء کے بعد اپنی موقع دو پڑھتے ہیں اور 3 وتر پڑھ کے گھر آتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی دوست چلا، آپ کو لگتا ہے کہ اس دوست کو معلوم نہ ہو جائے میں اتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، لہذا دوست کے لیے آج نماز نہ پڑھوں. آپ نے ریا کیا، اس لیے کہ آپ روز پڑھتے تھے نماز، آج آپ نے دوست کے لیے چھوڑا، یہ بھی ریا ہے. تو صرف کچھ کام کرنا ریا نہیں ہے، کچھ کام چھوڑنا بھی ریا ہے. تو ایک غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہم اچھے کام لوگوں کے سامنے نہ کریں اس لیے کہ وہ ریا ہو جائیں گا، لہٰذا میں نماز مسجد میں جا کے نہیں پڑھتا ہوں، گھر میں پڑھتا ہوں، ریا ہو جائے گا. نہیں تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ صدقہ میں دیتا ہوں تو ایسا دیتا ہوں بالکل چور کو ایسا منہ پہ ڈھاٹا وٹا باندھ کے جاتا ہوں، غریب کو پکڑتا ہوں دے کے بھاگ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں ریا ہو ذرہ برابر بھی، ہے نا. تو نیک کام سے، اچھے کام کو لوگوں کی ڈر سے نہیں کرنا کہ لوگ سوچیں گے آپ نیک ہے، تو یہ بھی ریا ہے. پھر آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نیک ہیں، نہیں، آپ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اب وہ سوچ رہا ہے کتنا اچھا انسان ہے نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کا مسئلہ ہے. آپ اگر چھوڑیں گے تو آپ ریا کریں گے. یاد رکھیں، تو اچھے کام کو لوگوں کے واسطے چھوڑنا ریا ہے. اس لیے کہ شیطان کے ہیلوں اور بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے کہ دیکھو لوگ تم کو دیکھ رہے، تم اچھا کام کرو، لہٰذا مت کرو لوگوں کے سامنے، اور اس بہانے سے وہ نیک لوگوں کو نیکی سے روک کے ریا کروا دیتا ہے. بد لوگوں کو بری نیت کر کے برا کراتا ہے، نیک لوگوں کو نیک کام سے روک کے ریا کرتا ہے. دیکھو اب یہ علاقے میں کوئی تقریر نہیں کر رہا نا، اب تم تقریر کو اٹھیں گے، لوگ تمہاری تعریف کریں گے، لہٰذا ریا ہو سکتی، تم تقریر مت کرو. آدمی بولتا ہاں صحیح بات ہے. نہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ بالکل وہ کام کیجیے، آپ کی نیت اللہ کے لیے ہو. ٹھیک؟ تو لوگ اگر آپ کو سمجھیں گے کہ آپ بہت عبادت کرنے والے ہیں، اس ڈر سے عبادت کو چھوڑنا بھی ریا ہے. تو اگر کوئی انسان اچھا کام اس لیے چھوڑ دے حالانکہ وہ کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ بھی ریا ہے. اس لیے کہ شیطان کے بہانوں میں سے، اڑچنوں میں سے، روڑوں میں سے ایک روڑا ہے کہ اچھے کا لوگوں کو اچھے کاموں سے ریا کا ڈر بتا کے روک دیا جائے. تو اب ریا کے ڈر سے آپ کاموں سے مت رک جائیے، نیت اللہ کے لیے رکھ کے کر دیجئے. ہاں شیطان یہ ڈال سکتا، ارے تو ریا کر رہا،
تو بولنا تیگو کیا کرنا، چل نکل یہاں سے. چونکہ آپ نے جب کام شروع کیا اللہ کے لیے کیا، آپ جب کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن شیطان آ جاتا بیچ میں. جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی بالکل نیت نہیں ہے ریا کے، لیکن شیطان کیا بولتا، کیا نماز پڑھ رہا بیٹا تو، سب لوگ دیکھ رہے تیرے طرف، مت دھیان دیجیے اس پر. وہ ایسا کہہ کر آپ کو اپنی نماز سے غافل کر کے ریا کا ڈر ڈال کے آپ سے ریا کروانا چاہتا ہے. پھر آپ جلدی نماز پڑھ لیتے، نہیں لوگ دیکھ رہے میری تعریف ہوں گی بلکہ جلدی پڑھ رہے، یہ بھی ریا ہے. چونکہ آپ ہمیشہ آرام سے پڑھتے ہیں، لوگوں کے لیے جلدی پڑھنا بھی ریا ہے. ہمیشہ آپ آرام سے نہیں، مطلب ایک نارمل اسپیڈ میں پڑھتے ہیں، لوگوں کے لیے لمبی کرنا یہ بھی ریا ہے. سمجھ رہے آپ دونوں بات کو؟ تو یہ شیطان کا بہانہ ہے، نیک لوگوں کو روک دیتا ہے نیکی سے، مت کرو ریا ہو جائیں گی کہیں. تو ریا کے ڈر سے کوئی عمل کو مت چھوڑیے، اس لیے کہ آپ کی نیت اصل ہے. اللہ نیت کو دیکھیں گا. شیطان کا بہکاؤ جو بیچ میں آتا ہے اس کو نکالیے اپنے ذہن سے، وہ بعد میں بہکا رہا ہے، تاکہ وہ اچھے لوگوں کو ایک روڑا ڈالتا ہے، ایک ہیلا ڈالتا ہے، یہ تم ریا کرے تو، اور ڈرا ڈرا کے خامخواہ نیکی سے دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا ان کا قول ہے، اچھے کام لوگوں کے لیے چھوڑنا ریا ہے، اور اچھے کام لوگوں کے لیے کرنا شرک اصغر ہے. اچھے کام لوگوں کے لیے چھوڑنا ریا ہے، اچھے کام لوگوں کے لیے چھوڑنا شرک اصغر ہے، مطلب وہ دکھاوا ہے اور یہ چھوٹا شرک ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اصل اخلاص یہ ہے کہ اللہ ہمیں دونوں سے بچا لے. اصل اخلاص کیا ہے؟ ہم دونوں سے بچ جائیں، کہ کوئی کام اللہ کو علاوہ کسی کے لیے نہ کرے اور کوئی کام اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ چھوڑے. اصل جو انسان دونوں سے بچ جائے وہ حقیقت میں جو ہے اللہ نے جس کو بچا لیا ان دونوں سے، حقیقت میں وہ اخلاص پر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کام لوگوں کے لیے چھوڑنا ریا اور اچھا کام لوگوں کے لیے کرنا شرک اصغر. اصل اخلاص یہ ہے کہ ہمیں اللہ دونوں کام سے بچا لے، نہ لوگوں کے لیے نہ لوگوں سے ڈر کر ہم رکے، تو یہ اصل اخلاص ہے. تو بہرحال یہ تھا آج کا میرا عنوان، ریا. اور میں سمجھتا ہوں کافی ساری باتیں میں نے ریا، اس کی برائیاں، اس کے عذاب، اس کے انجام، وہ کب ہوتا ہے، اس کے مظاہر اور غلط فہمیوں کو بہرحال ازالہ کرنے کی کوشش کی. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر قسم کے ریا سے اپنی نفس کو ہم پاک کریں. اور ریا کا عنوان یاد رکھیں، جب تک مکمل میرا نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ میرا بیان، نیت کا بیان نہ سن لیں، چونکہ نیت کے بیان کے بعد یہ اس کی اگلی کڑی تھی. حالانکہ نیت کے بیان میں ریا لے سکتے تھے لیکن وہ ممکن نہیں تھا، تو لہٰذا یہ دوسری کڑی ہے. اگر آپ دونوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی اور بری نیت کے اثرات اور ریا کیا ہے وہ بہرحال دونوں ملا کے بہرحال سمجھ میں آئیں گا. تو آپ اس عنوان کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ریا سے ہمیں جو ہماری نیتوں کو پاک کرے، ہر قسم کی ریا سے ہماری حفاظت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہر کام اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی موت ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کچھ سوالات خواتین کی طرف سے آئے، ایک لیتے ہوئے ایک مردوں سے اور خواتین سے لیا جائے گا. کسی نے ایک سوال کیا کہ 2 ہفتے پہلے آپ نے نیت کے بیان میں کہا تھا کہ ہم جب منت مانتے ہیں تو اللہ کے لیے، یعنی فلاح کام ہو گیا تھا، اتنی نماز پڑھیں گے یا روزے رکھیں گے. تو آپ نے یہ کہا کہ یہ عمل آپ کو پسند نہیں تھا، لیکن یہ عمل تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو پسند کیوں نہیں کرتے تھے؟ ہم نے گھر میں بتایا تو بہت گھر میں بحث چلی، اس کا جواب دیجیے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو جو میں نے عنوان لیا تھا وہ منت کے تعلق سے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منت سے روکا، پسند نہیں کیا اس کو. اس کی وجہ بھی حدیث نے بتائی آپ کو، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ منت سے تقدیر نہیں بدل سکتی. اصل تقدیر بدلنے کے تعلق سے دعا ہے، اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ دعا کیجیے کسی عمل کے لیے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت منت مانگنے کے ذریعے بخیل سے پیسہ نکال لیتا ہے، اور جو عبادت میں کنجوسی کرتا ہے عبادت کروا لیتا ہے. ٹھیک، اس سے باقی کچھ ہوتا نہیں ہے. تو نظر مانگنا حلال ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے، یاد رکھیے کہ میں ایسا ہوا اللہ تو ایسا کروں گا، ایسا، چونکہ اس میں شرطیہ ہوتا ہے، ایک تو ایسا ہوا تو ایسا کروں گا. ٹھیک. دوسرا کہ انسان جو بخیل ہوتا ہے اللہ سے صدقہ نکال لیتا ہے، اس لیے کہ منت تقدیر نہیں بدل سکتی. دعائیں اس کے لیے، تو دعائیں کیجیے آپ اس کے لیے. تو لہٰذا منت پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن جائز عمل ہے، کرنا چاہے تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اس لیے کہ آپ نے حدیث میں واضح کر دیا اس کے ذریعے اللہ بخیل سے مال نکال لیتا ہے اور جو عبادت نہیں کرتا اسے عبادت کروا لیتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کوئی ایسی عبادت نہیں سے تقدیر بدل جائیں گے آپ کی منت مانگنے سے. دعا کیجیے، دعا اصل ہے. آپ کی حدیث ہے دعا سے تقدیر بدلتی ہے. تو لہٰذا اس لیے آپ نے منت کے معاملے میں کہا تو آپ منت مانگنے سے پرہیز کیجیے اور سب سے اچھا ہے آپ دعائیں کیجیے. اور رہا اللہ کرم صدقات خیرات تو پہلے ہی کیا جی، کام سے بعد میں بھی کریے، کوئی مسئلہ نہیں. بولنے کی ضرورت کیا کہ منت، ویسے ہی آپ شکرانے کی نمازیں پڑھ لیا کیجیے، ویسے ہی صدقات کر لیا کیجیے، وہ زیادہ بہتر ہے. جی
مردوں میں سے کوئی سوال ہو تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں، انشاءاللہ اب تک مائک لایا جائیں گا. جی جی کون سا علم اس میں؟ جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرے کہ اگر میں علم حاصل کروں گا تو کوئی اسکالرشپ ہے جو مجھے مل جائیں گے، اس میں دینیات کا کوئی علم حاصل کروں تاکہ دینی اسکالرشپ کو مجھے مل جائیں گی، تو یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیے علم حاصل کیجیے آپ عمل کرنے کی نیت سے، جس سے اسکالرشپ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. چونکہ میں نے ایک پوائنٹ رکھا نا، کوئی عبادت کرنے میں اگر دنیاوی فائدہ ہو جائے تو حاصل کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا علم حاصل کیجیے اللہ کے لیے، اور اس اللہ کے لیے کیے گئے علم حاصل کرنے کے بعد اسکالرشپ کا ایگزام بھی آپ دے سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اسکالرشپ کے ایگزام کے لیے صرف علم حاصل کرنا، عمل کے لیے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ فائدے مند نہیں ہوں گا، اس لیے کہ دنیا کی ایک نفع کے لیے کیا جا رہا ہے. تو اسکالرشپ کا کوئی اسلامی ایگزام کی آپ کو ایگزام دینا ہے تو اس نیت سے علم حاصل کیجیے. اللہ یہ اسکالرشپ ایک بہانہ ہے جس کے بہانے سے میں علم حاصل کر کے تیرے دین پر عمل کروں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسکالرشپ میں بھی فائدہ ہو جائے گا، عام زندگی میں فائدہ ہوگا، اور کہیں بھی کوئی کمپٹیشن میں فائدہ ہو سکتا ہے. تو نیت یہ ہو. ہاں یہ الگ بات ہے بچوں کو بڑھاوا دینے کے لیے جب ان کو عقل اور سمجھ نہیں ہوتی، والدین ایسا کروا دے کہ بھائی ایگزام میں چلو تم اس کے لیے سیکھ لو، تاکہ ایگزام کے بہانے سیکھ کے اپنے زندگی میں اپلائی کریں گے. تو آج تو نیت ایگزام کا بہانہ ہے والدین کے لیے، لیکن کل وہ انسان باعلم ہو جائے گا تو بہت سارے فائدے اٹھائے گا، تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بالغ بچہ ہو تو وہ اپنی نیتیں رکھے کہ اللہ عمل کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تاکہ عمل بھی کروں گا اور ساتھ میں ایگزام بھی پاس ہو جاؤں گا. لیکن اگر صرف ایگزام میں نیت کروں گا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے نیت درست نہیں ہے، اس لیے کہ دنیاوی فائدے کے لیے میں کر رہا ہوں وہ کام، ٹھیک ہے. تو نیت ہو آخرت کے لیے، دنیا کے فائدے انشاءاللہ اس میں ملتے جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا، اگر چھوٹے بچے کو پڑھنے کے لیے اپنی تلاوت اچھی کرنی پڑتی ہے تاکہ جو بچے قرآن سن رہے وہ اچھے سے پڑھے، تو کیا یہ ریا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ ریا نہیں ہے. مطلب کوئی کام ہے جیسا قرآن ہے، اس کو جتنا خوبصورت ہو سکتا ہے خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے، اس نیت سے کہ میرا رب راضی، اس نیت سے نہیں کہ لوگ سنیں. دیکھیے ریا میں نیت اصل ہے، عمل سے زیادہ نیت اصل ہے. تو آپ جو قرآن کو اچھے سے پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھیے آپ کہ اس سے میرا قرآن بھی اچھا ہوگا، میرا رب راضی ہوگا، اور ساتھ میں بچوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ تلاوت قرآن اچھے سیکھیں گے. تو ایسی نیت میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، کہ جس سے آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قرآن اچھے سے پڑھ رہے ہیں، چونکہ اس کا حق ہے قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا، اس کا حق ہے، یاد رکھیں. اور اس کے بعد اس اچھی آواز سے بچے بھی سیکھ لے رہے ہیں، تو ایسی نیت رکھنے میں کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ ایک عبادت میں اگر دنیاوی کچھ فائدہ ہوتا ہے جبکہ عبادت اللہ کے لیے کی جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. تو لہٰذا تلاوت قرآن آپ عبادت کر رہے ہیں، اس کا حق ہے خوبصورتی سے کیا جائے، اور خوبصورتی سے آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو، اور ساتھ میں بچے بھی فائدہ اٹھا لیں اس تلاوت کا، تو تاکہ وہ بھی اچھا سیکھے. انشاءاللہ ایسی نیت رکھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوگا. جی بھائی نے بہرحال دو سوال کیا کہ یہ کہ میں نے ایک درس میں کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتیاں اتار دی تو صحابہ نے بھی جوتیاں اتار دی، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اگر آپ کو ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں ریت اور مٹی ہے، جہاں جوتے رکھنا زیادہ فائدہ مند ہے، اور جوتے اگر آپ کے تلوے اس کے صاف ہو تو جوتے میں نماز پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ جماعت سے کھڑے تھے، آپ بھی جوتوں میں جماعت میں تھے، صحابہ بھی جماعت میں تھے، اور آپ نے جوتے نماز میں اتار دیے، اس لیے کہ آپ نے بعد میں نماز کے بعد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور میرے جوتے میں کچھ غلاظت لگی تھی، مجھے بتانے آئے تھے. تو اگر ایسی کوئی جگہ ہو جہاں مٹی کنکر پتھر ہو اور جہاں
ننگے پیر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، ڈر ہو کیڑے مکوڑوں کا، رات میں سب نماز پڑھے کوئی جنگل کے علاقے میں جماعت میں، تو بالکل جوتوں میں وضو کرنے کے بعد جوتے پہن لیجئے، اس میں نماز پڑھنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو سنت سے بالکل ثابت ہے اور آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ نکل کے اپنی بہترین قالین اور چٹائی والی مسجد میں جوتا پہن کے چل جائیں گے اور بولیں گے رسول اللہ کی حدیث سن لیا میں نے، اب بخاری کی روایت ہے اس لیے عمل کر سکتے ہیں. یہ ہٹ دھرمی ہے، باتوں کو سمجھنا ہوگا. تو جوتے میں بھی نماز بحالت ضرورت بالکل پڑھی جا سکتی، یہ بھی سنت ہے. دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ کوئی عرب ہے اور اگر ان کے پڑوس میں کوئی بدعتی ہے ہندوستانی، تو وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کی بدو تمہارے سے اچھے ہے، تو کیا یہ بھی ریا ہے؟ تو دیکھیے اگر یہ صرف بتانے کے لیے ہے جس سے اس شخص کو جوش اور جذبہ آ جائے کہ میں بھی وہ عمل چھوڑوں، اس لیے کہ دیکھو دیہاتی لوگ، بدو مطلب ہوتا ہے دیہات میں جو ہے وہ لوگ بھی اتنے اچھے ہو گئے اور ہم شہر میں رہ کے اپنی زندگیاں نہیں بدل رہے، اگر اس معنی میں وہ عرب کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اپنی قومیت بتانے کو کہہ رہا ہے کہ ہم قومی اعتبار سے بہت افضل ہے اور ہمارا ادنا آدمی بھی تم سے فلاں ہے، تو یہ تو درست نہیں. یہ دکھاوا ہے کہ ہم فلاں قوم اور فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہو جائیں گے. لیکن جب تک صرف کمپیریزن ہے سمجھانے کے لیے، جیسا کہ اگر میں ایک بچہ ہے اور دوسرا بچہ ہے، ایک بچہ کھانا نہیں کھاتا دوسرا کھاتا ہے، تو اگر میں پہلے بچے سے کہوں کہ یہ بچہ زیادہ طاقتور ہو جائے گا تم سے، دیکھو وہ چھوٹا ہو کے بھی کتنا اسٹرانگ ہو جا رہا ہے اس لیے کہ وہ کھانا کھاتا ہے، اور جس سے اس بچے کو جوش آ کے یہ بھی کھانا شروع کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر میں اس نیت سے بولوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ میرا ہے، یا دونوں میرے، لیکن اس پہ میرے کو فخر ہے اس لیے کہ گورا اور یہ کالا، اس میں فخر نہیں ہے میرے بچے پہ، اور پھر اس کو بولو دیکھو میرا گورا کیسا کھاتا اور تم کالے نہیں کھا رہے، تو پھر یہ تو غلط ہوا. اس لیے کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں، ایک پر فخر کر رہے ہیں، دوسرے کو آپ وہ کر رہے ہیں. تو اگر اس کا وہ بولنا کہ ہمارے بدو تم سے فلاں اس لیے ہے تاکہ یہ آدمی شہر میں رہ کے زندگی نہیں بدل رہا، دیکھو وہ لوگ گاؤں میں رہنے والے بھی اتنے توحید پر رہتے ہیں، شرک نہیں کرتے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر فخر کے طور پہ بول رہا ہے تو بہرحال پھر تو وہ ریا میں ہے اور اس کا وہ بولنا پھر درست نہیں ہے، اس کو وہ جو ہے بہرحال اس کو چھوڑ دے. اور رہا معاملہ اصلاح کا، تو میں سمجھتا ہوں پہلے اصلاح کرے اور بعد میں بات کرے. ورنہ ہوتا ہی کہ ہم بہت سی بار اصلاح کرنے سے پہلے اگر تم تو ایسے ہے، تم تو بدعتی، تم تو مشرک، تم تو یہ، آپ سب بولنے کے بعد کیا بات سنیں گے، آپ کیوں بولیں گے ہم تو مشرک ہے، تم ہم کو کیوں سمجھا رہے. حجت قائم کرنے کے بعد کوئی بولے تو الگ بات ہے، یار میں 10 سال سے اس کے پڑوس میں اس کو توحید سمجھا رہا، آج تک نہیں سمجھائی بیوقوف، تو آپ بول سکتے ہیں 10 سال میں تو حجت قائم ہو جاتی ہے. لیکن آپ پہلے دن سے بولے ارے اپن تو فلاں بدعتی کے بازو میرا گھر آ گیا، ارے کیسے بدعتی، تم کیا چل رہا تمہارا، تم تو بدعتی لوگ ہیں، تم تو فلاں ہی کرتے ہوں، پہلے اس کو الزام دے رہے، پھر بول رہے یہ چیز دین میں، تو بولیں گے جاؤ ہم تو بدعتی ہے نا، تم کیا کو ہم سے بات کر رہے، جاؤ. تو اصلاح کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، تو بہرحال سمجھائیے، سمجھانے کے بعد بھی ہمیں تو بدنام مت کرتے پھریے، اس لیے کہ آپ کا پڑوسی ہے نا، پڑوسی تو زندگی بھر پالا ہے، زندگی بھر اصلاح کرتے رہی مرنے تک. یہ الگ بات ہے کہ مرنے تک اصلاح نہ کرے تو آپ بول سکتے اللہ رحم کرے، مرنے تک بیچارے نے اپنی اصلاح نہیں کیا. لیکن بدعتی بول کر رشتہ مت توڑیے، مشرک بول کر رشتہ خراب مت کیجیے. ٹھیک. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک خاتون کئی سالوں سے ہر ہفتے آپ کے درس میں آ رہی ہے، ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے، ایسی خاتون کا کیا حشر ہوگا جو اپنے رشتہ داروں کے سامنے ناشکری کے بنیاد پر اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ مر گیا ہے. نعوذ باللہ. انہوں نے آگے لکھا ایک ہی وقت میں 4 دفعہ کہا. ٹھیک. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کسی بھی شخص نے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، ٹھیک، انسان ہو اور جن ہو، اللہ کے تعلق سے یاد رکھیے ہمارا عقیدہ ہے اللہ الحی ہے اور قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور سب کو پالنے والا ہے. ٹھیک. تو اللہ کو اونگ اور نیند بھی نہیں آتی، تو موت تو اونگ نیند کے بعد والی چیزیں رہتی، اونگنا، سونا اور موت اس کے بعد ہوتی ہے، غفلت ہے یہ. تو اللہ کو جو بنیادی چیزیں اونگنا نہیں آتی، اس کے بعد نیند نہیں آتی، تو موت کہاں سے آئیں گی؟ جو بیسک جس کا نہیں آتا تو اس کو کوئی کہے کہ ان کو فلاں نہیں ہوتا تو اس کے بعد کا سوچیں گے فلاں نہیں ہوتا. تو اللہ کو موت نہیں آتی. اور رہا معاملہ اللہ ہمارے لیے مر گیا، اگر اس نے ضد میں کہہ دیا، اور یقیناً کوئی بھی مومن ایسا یقینی طور سے عقیدتاً نہیں کہہ سکتا ہے، یہ جہالتاً شیطان نے نکلوا دیا، لڑائی جھگڑے میں، ٹینشن میں جس کو بولیں گے، غلط فہمی میں کسی نے بول دیا ہو، تو اللہ سے وہ توبہ کرے. اس لیے کہ رب کو مار دینا ایک تو اس کی صفتوں میں خلل ہے، چونکہ اللہ کی صفت ہی نہیں کوئی کہ وہ مر جائیں گا. ہاں ممیت اس کی صفت ہے مارنے والا، لیکن وہ خود مرتا نہیں، اس کو موت نہیں آتی. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ زندگی دینے والا اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گا. تو لہٰذا وہ اپنے رب سے توبہ کرے، یہی اس کے لیے چارہ ہے. اور اگر اس کا عقیدہ ایسا ہے تو وہ فوراً اپنے عقیدے کو درست کرے، اس لیے کہ بہت گھٹیا بات ہے. بہت سی بار لوگ ہوتے ہیں بحث مباحثے میں جب وہ کوئی چیز بول دیتے ہیں تو وہ اپنے بات پہ اڑ جاتے ہیں، نہیں ایسی ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے معاملے میں کبھی بھی کسی بحث میں غلطی ہو جائے
فوراً معافی مانگ لے. اڑیے مت اس لیے کہ رب کا معاملہ ہے, یہاں آنا نہیں چلنے والی ہے. تو لہٰذا اگر عقیدتاً کہا تو توبہ کرے فوراً اور عقیدہ بدلے. ایسے ہی کہہ دیا ضد میں تو فوراً معافی مانگے اپنے رب سے, چونکہ اللہ کو کہا نا معافی مانگے, اور ان لوگوں کے سامنے بھی بعد میں دہرا دے کہ دیکھو میں نے رب سے معافی مانگ لی اس معاملے میں, لہٰذا اب اس بات کو آگے بڑھانے کی یا بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. اگر ہمارے گھر کے کوئی بڑے یا چھوٹے کچھ اچھا کام کرتے ہیں اور اس کی وہ اچھے کام کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے رشتے دار ہیں, کیونکہ یہ تعریف بتانے کی وجہ سے یہ ریا کے اندر آئے گا. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر وہ کسی کے رشتے دار ہیں, ان کے رشتے دار کو اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, تو کیا یہ بتانا کہ وہ میرا رشتے دار ہے کیا یہ ریا میں ہے؟ تو یاد رکھیے یہ ریا میں نہیں ہے جب تک کہ آپ کی نیت خالی اپنی نسبت ان سے بتانا ہو, نہ کہ اپنے تعریف سمیٹنا کہ میں ان کا فلاں ہوں. دونوں میں فرق. جیسا کہ ایک میرا بھائی ہے, وہ بہت نیک ہے, وہ بہت اچھا ہے, وہ بہت مالدار ہے, اس میں بہت خصوصیت ہے دنیا کے اعتبار سے, لوگ تعریف کرتے ہیں اس کی, اور لوگ چونکہ اس کی تعریف کرتے ہیں ان تعریف میں میرا بھی کچھ حصہ رہے بول کے میں کہتا ہوں ارے جس کی تعریف کرے نا وہ میرا بھائی ہے, تاکہ میرا بھی کچھ پارٹ ہو. بولے ارے او ہو آپ ان کے بھائی ہے کیا, سبحان اللہ, نہیں مانتا, آئیے گلے مل لیجیے, آپ بھی کل کی دعوت آپ کو بھی ہے, لیکن آپ تو ان کے بھائی ہیں. اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا, تعریف میں پارٹ لینا ہے تو غلط ہے. لیکن اگر اس کا مقصد صرف بتانا ہے کہ جس کی تم تعریف کر رہے ہو الحمدللہ میرے بڑے بھائی ہے اور اللہ سے دعا کیجیے میں بھی ان جیسا ہو جاؤں یا مجھے بھی اللہ ہو کرے ہم کو, ٹھیک ہے, تو کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ رشتہ بتانا کوئی حرج نہیں, رشتہ بتانا کوئی نہیں. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے, رسول تھے, اور آپ سے کوئی رشتہ جڑ جائے اس سے بڑے کوئی فخر کی بات صحابہ کے لیے نہیں ہوتی تھی. تو ہر صحابی کہیں نہ کہیں سے آپ سے رشتہ نکالتا تھا. ٹھیک, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو ام سلیم نامی ایک صحابیہ تھی جو مشہور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے, وہ دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوتی تھی, بہت دور سے, یہاں کوئی نزدیکی رشتہ تھا ہی نہیں, دور سے. ٹھیک, تو اس بنیاد پر وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ, دور سے رشتہ ہے. لیکن رسول سے دور سے رشتہ بھی ملنا بولے تو اپنے پہچان بتانا ایک بڑی عزت کی بات ہوتی تھی. لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگ تعریف کریں, وہ اس لیے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اہل بیت سے جڑے اور ہم بھی ان جیسا ہونا چاہتے, سمجھ رہا. تو رشتہ بتانا کوئی حرج نہیں, بلکہ رشتہ چھپانا خطرہ ہوتا ہے کبھی کبھار. اگر میرے سامنے کوئی تعریف کرا میرے بھائی کو, میں رشتہ دو بولتے ارے کیا آدمی ہے یار, تمہارے بھائی کے بارے میں اس دن بولا تم نے نہیں بولے, حالانکہ غیبت بھی کیا میں نے پھر اس کے بعد تعریف کی بات, اور تم خاموش تھے, گھننے بن کے بیٹھے تھے. تو رشتہ بتانا چاہیے, اس سے معاملات اچھے ہوتے ہیں. جیسا کہ اگر میں کہوں کہ میرے بھائی کی آپ تعریف کریں تو وہ آدمی ضرور بولتا آپ کا بھائی کی میں نے آپ کی تعریف کی, آپ کے بھائی نے کہا وہ میرا بھائی, تو بھائی بولتا نہیں کتنا اچھا بھائی, جلا نہیں میرے سے, برابر کہا کہ میں رشتہ دار ہوں اس کا, بھائی ہوں میں اس کا, سمجھ رہے آپ. تو بتانا چاہیے, لیکن نیت اصل ہے, یہاں نیت اصل ہے. ٹھیک, تو نیت میں اس میں کوئی حرج نہیں یاد رکھی بتانے میں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد بن ابی وقاص سے دور کا ماموں کا رشتہ تھا, وہ ماموں تھے اور یہ بھانجے تھے آپ سے ممکن دور سے, لیکن نزدیکی رشتہ نہیں تھا کوئی, تو بھی ایک دور کی چمے, لیکن اتنا بھی نسبت ہونا بڑی بات تھی. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دور سے جو ہے رشتے میں جو ہے بھانجے ہونا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے تعریف کی اور کہا کیا ہے کسی کا ماموں میرے ماموں جیسا, مطلب سعد بن ابی وقاص اشارہ کرے کیا ہے کسی کا ماموں جس طرح میرا ماموں ہے, حالانکہ دور کے ماموں تھے. ٹھیک ہے, تو یہ رشتے بتانا, نیت اگر یہ ہے کہ اس سے اپنی نسبت بتائے تاکہ وہ میرا بھائی ہے, میرے خاندان کا آدمی ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں یا اس جیسا میں ہو جاؤں تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر نیت یہ کہ اس تعریف میں میرا بھی حصہ ہو کہ بھائی اس بھائی کا میں بھائی ہوں تو لہٰذا اس کی دعوت ہے میری دعوت ہے, اس کی تعریف میں میری بھی تعریف کرو, اس کی عزت کے ساتھ میری بھی عزت کرو, تو یہ درست نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں معاملہ اس کی نیت پر ہے, رشتے بتانے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ میری شادی ہونے سے پہلے جان لینا چاہتی ہوں کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں جس سے سب مجھ سے خوش رہیں, اسلامی نقطہ نظر سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائیے. ایسی کوئی کتاب کا نام بتائیے جس میں ازدواجی زندگی کا صحیح طریقہ ہو. تو بہرحال دیکھیے, پہلا یہ کہ آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں وہ تو بتا سکتا ہوں, لوگ آپ سے خوش ہوں گے نہیں ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ پارٹ نہیں میں کر سکتا ہوں کہ لوگ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے, وہ نہیں. اور ہم دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کریں تو یہ اچھا ہے. ہم رب کو راضی کرنے کے لیے کام کریں تو دنیا راضی خود بخود انشاءاللہ آپ سے ہو جائیں گی, لیکن اس کے بعد بھی راضی کچھ لوگ نہیں ہوں گے. تو لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں انسان. تو دیکھیے اس کے لیے تو آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا, سب سے پہلے اپنا عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی, اس لیے کہ آپ سے ہونے والی اولادیں
پھر اسی عقیدے پہ ہوں گے جس عقیدے پر آپ ہے. اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہوگی. اعمال کی اصلاح کرنے کے بعد لوگوں میں رہنے کا طور طریقہ سیکھنا ہوگا. اسپیشلی جس گھر میں آپ جا رہے ہیں ان کے بارے میں معلومات پہلے سے لیجیے جو ہو سکتی ہے. جانے کے بعد اپنے آپ کو فوراً اس ماحول سے اپڈیٹ کیجیے. ان لوگوں کی مینٹالٹی اور ذہنیت کو سمجھیے اور اس کے اعتبار سے ان کو خوش کرنے کی ان دا سینس اللہ کو دیکھیے. آپ کسی کو انسانوں کو راضی کریں گے, خوش کریں گے اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ خوش ہوں گی تو اللہ مجھ سے راضی ہوں گا, تو یہ بھی ایک طرح سے آپ کو ثواب کا ذریعہ ہے. ساس خوش رہیں گی آپ کی تو ثواب کا ذریعہ, ننندیں خوش رہیں گی تو ثواب کا ذریعہ, یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, تو لہٰذا ان کے مزاجوں کو سمجھے اور ان کے مزاج کو سمجھنے کے اعتبار سے کتاب و سنت کے مطابق ان کی اصلاح کرتے رہیں. رہا آپ کیا پڑھے اور کیا نہ پڑھے, ازدواجی زندگی کے تعلق سے کچھ کتابیں بہرحال آتی ہے. ایک کتاب ہے, بہرحال میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ اردو ترجمہ ہے نہیں, کچھ کا تو ہے, جس میں سے ایک مشہور معروف کتاب ہے جنتی عورت. اس کے اندر بہت اچھے سے انہوں نے شادی سے پہلے, شادی اور اس کے بعد کیسے رہے, ایک نیک عورت کی کیا خصوصیتیں ہوتی ہیں ایک ماں کے طور پر, بیوی کے طور پر. اسی طرح ایک اور کتاب آتی ہے مثالی خاتون, اس کو بھی آپ پڑھی. اس میں بھی انہوں نے زندگی کے, ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں لی ہیں. ٹھیک, تو یہ دو چیزوں سے آپ بہت سارا فائدہ بہرحال ایک عورت ہونے کے ناطے اپنی زندگی کیسے رکھے اس کا فائدہ بہرحال اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ عام معلومات کے لیے اسلامی طرز زندگی نام سے کتاب آتی ہے جو ابوبکر جابر الجزائری نے لکھی ہے, جو خطیب اور امام ہوا کرتے تھے مسجد نبوی کے 1960 میں. بہرحال بڑی مشہور معروف کتاب ہے جو عربی میں جو ہے تفہیمس معاف کرنا جو ہے, بہرحال اردو نام اس کا اسلامی طرز زندگی ہے. ٹھیک, منہاج المسلم اس کا عربی نام ہے. بہرحال بہت سے ناموں سے چھپتی ہے, منہاج المسلم, تفہیم, اور اس کے علاوہ اسلامی طرز زندگی, اسلامی زندگی کا طریقہ. تو بہرحال اس سے آپ اس کتاب سے ہی فائدہ اٹھائیں, اس کو پورا پڑھنے کی ایک بار ضرور جو ہے کوشش کریں. رہا ازواجی زندگی گزارنا, خوشگوار زندگی اور اس کے بعد کے مسائل, تو میرے بہت سارے عنوانات بھی بہرحال اس پر ہیں, اور انشاءاللہ عزیز آپ دعا کیجیے کہ رمضان میں کچھ بہت خاص عنوانات ان چیزوں پہ میں انشاءاللہ عزیز تیار کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ رمضان میں بالخصوص لیے جائیں گے. جو خوشگوار زندگی کے انشاءاللہ اصول اس میں لیے جائیں گے, تو بہرحال کچھ باتیں اس میں آئیں گی. اور باقی بہت ساری باتیں میں نیٹ پر ڈال چکے ہیں, فیملی پلاننگ کے بارے میں, آداب معاشرت کے بارے میں, اور بہت ساری بہرحال ایسی چیزیں نیٹ پر بھی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور کچھ چیزیں بہرحال آ رہی ہیں. رہا کتابوں کا تو کچھ کتابوں کے نام بہرحال میں نے آپ کو بتا دیے. جی وعلیکم السلام. جی جی اگر کوئی یہ کہے کہ مطلب انصاف کی بات چل رہی ہے, اس میں اگر کہے کہ تمہارا اللہ مر گیا, تمہارا کو یقین نہیں, ہمارے لیے اللہ زندہ ہے, جی جی ہمارے کو اللہ کے انصاف پہ یقین جی, تو یہ بھی بولنا کفر ہے. اور کسی مطلب مومن کو کافر بولنے کا کیا ہے, جی جبکہ کافر کو کافر بولنا. جی جی بھائی نے سوال کیا کہ ان کا سوال پچھلے سوال سے تھا کہ کسی نے اگر بحث میں یہ کہا ہو بات سمجھانے کو کہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے اللہ مر گیا ہو, ہمارے لیے اللہ زندہ ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس کے لیے بھی ایسا کہنا بحث میں بھی درست نہیں. آپ بحث میں یہ کہیے ہو سکتا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو مرتا ہوں گا, بولنا ہمارا رب اللہ جو ہے وہ مرتا نہیں. لیکن اللہ نہیں بول سکتا, اس لیے کہ جب آپ کہہ رہے تمہارا اللہ, تو اللہ اس کا, میرا, انسانوں کا, سب کا ایک ہے, یاد رکھیے. ہاں, اللہ کے علاوہ جو معبودوں کو لوگوں نے بنا لیا ہے, آپ یہ کہہ سکتے کہ تمہارا وہ معبود مرتا ہوں گا بولنا, لیکن جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں وہ نہیں مرتا. لیکن یہ کہنا بحث میں کہ تمہارا اللہ ہو سکتا مر گیا ہوں گا, ہمارا نہیں مرتا, یہ درست نہیں. اللہ کا نام مت لیجیے. یہ کہیے تم اگر اللہ کے علاوہ کسی معبود کی عبادت کرتے ہوں گے تو بولنا وہ ہو سکتا مرتا ہوں گا, بولنا ہمارے لیے ہمارا رب اللہ جو ہے نہیں مرتا. اس لیے کہ اللہ کے ساتھ موت کا لفظ لگانا کہ اللہ مرتا ہے, یہ درست نہیں ہوگا. بحث مباحثے میں بھی درست نہیں, اس لیے کہ اس سے بہت ساری غلط اشکالات, غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک, دوسرا کہ اگر کوئی بحث میں کسی کو کافر کہتے ایک مومن کو کافر کہنا کیسا ہے, جبکہ شریعت نے تو کافر کو بھی سیدھے کافر کہنے سے منع کیا. تو دیکھیے کسی بھی مومن کو کافر کہنا یہ حرام ہے, اور اگر ایسا کسی انسان نے کہا تو وہ توبہ کرے. اس لیے کہ آپ سن کی واضح حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو کافر اور بدعتی نہ کہے, اگر وہ نہ ہوا تو بات لوٹ کر اس کے طرف آئیں گی جس نے اسے کہا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس معاملے میں بہت احتیاط کریں. کبھی اپنے بھائی کو کافر, لعنتی, ملامتی, بدعتی کوئی بھی القاب نہ دے, کوئی الزام نہ لگائے جب تک کہ آپ یقینی طور سے اس بات کو نہ جانتے ہوں. اس نے کیا نماز میں کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے, اگر دل میں نیت کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے نیت کا معنی ہی دل کا ارادہ ہوتا ہے. زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا صحیح نہیں ہے, بلکہ یہ بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز سے پہلے نیت ہے, لیکن نیت کے الفاظ نہیں, نیت دل کے ارادے کو عربی میں کہتے ہیں. جو زبان سے الفاظ آتے ہیں اس کو قول اور قرار بولتے ہیں عربی میں. تو نیت کا معنی دل کا ارادہ ہے. بہت سے لوگ نیت کرتے الفاظ سے, ہمیں نیت کرتا ہوں فلاں فلاں نماز کی, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ تو لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ کون سی نماز میں کتنی رکعتیں بتایا جاتا ہے, لیکن یہ کرنا نہیں ہے.
دل میں جو ارادہ ہے وہی آپ کے لیے کافی ہے. اگر نیت کی تفصیلات دیکھنا ہے تو کیا نماز سے فرض نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے, میرے نام سے آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے, انشاءاللہ عزیز بہت سارے بیانات میں نے اس پہ دیا ہوں تاکہ تفصیلات بہرحال آپ کے سامنے اس کے تعلق سے آ جائیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ لوگوں کو مطلب اچھا بولنا نہیں چاہیے, مطلب جیسے ہے اس طرح سے انسان وہ کرے. تو اب کوئی کمپٹیشن ہے اس کے اندر بچے حصہ لیتے ہیں تو اس میں اچھا بولنا پڑتا ہے, حالانکہ عام زندگی میں تو وہ کیسا ہے. تو دیکھیے یہ جو مناظرہ کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں تو اس میں اگر کوئی اچھا بولے تاکہ میں اس سے اچھا بنوں, اس نیت سے کہ کمپٹیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کوئز کا, لوگ علم حاصل کرے, بچے بولنا سیکھے, تو اس کا تو مقصد ہی بولنا سیکھنا. تو اس میں کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ آپ اس نیت سے بولے کہ میں اچھا بولوں گا, اور پھر نیت کرے کہ جو بول رہا ہوں اس پہ زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا, تو بولنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک بچے ہوتے ہیں چھوٹے تو ان کو تو کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ ان کو تو ابھی سمجھتے ہیں, ان کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. تو والدین اگر ان کو سکھا رہے ہیں تو والدین اس نیت سے سکھائیں کہ میرا بچہ اگر کمپیٹ کرے گا تو اس لیے نہیں کہ دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے, اس نیت سے کمپیٹ کرے گا تو کچھ سیکھیں گا تو ذہن بنے گا تو جب سیکھیں گا تو عمل کریں گا انشاءاللہ. اس نیت سے اس کو سکھانے کی نیت سے کرے, اور بچہ اگر بالغ ہو جائے سیکھے تو وہ اس نیت سے کمپٹیشن کے لیے اچھا بولے, تاکہ میں اگر اچھا بولوں گا تو یہ مجھے عادت ہوں گی, اور لوگ اچھا بولنا پسند کرتے ہیں, اور یہ میری عادت ہو جائیں گی تو اس سے میں خود بھی فائدہ اٹھاؤں گا, دوسروں کو فائدہ دوں گا. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی اس میں کمپیٹ کرنے کے لیے اچھا بولنا, اچھا بیان کرنا, اچھی اسپیچ دینا, اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم اسی پہ بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. رات کی میٹنگ کا